السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام ارتحال جانگداز رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ تمام حاضرین مجلس، جوانان عزیز، تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تعزیت و تسلیت عرض ہے، اور قابل تحسین ہیں آپ عزیزوں کا یہ اقدام کہ ایام ارتحال امام بزرگوار میں تمام حالات، ملکی حالات، شہر کے حالات کی ناگواری کے باوجود آپ عزیزان اس ہستی کی یاد ملت کے سامنے و جوانوں کے سامنے احیاء کرتے ہیں، جس کا عظیم احسان ہم سب کی گردنوں پر ہے، جس نے اللہ کا دین اور تشیع کا مکتب حق و اسلام ناب احیاء کر کے دنیا کو متوجہ کیا ہے۔ امام راحل کے یہ ایام مجالس کا انعقاد اور افکار امام و اصول راہ امام، ان کی تبلیغ فریضہ ہے دینی و شرعی تمام مسلمانوں کے لیے و بالخصوص علماء کے لیے۔ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ لوگوں کو اس ہستی اور اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف متوجہ کریں، اور ان کی فکر و راہ سے نسل حاضر اور آئندہ نسلوں کو آگاہ کرنے کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ برادر بزرگوار نے پہلے گفتگو میں اشارہ کیا، بعض لوگ یہ شبہ ڈالتے ہیں کہ امام خمینی ایک ایرانی شخصیت ہیں، اور پاکستان میں ان کے ارتحال کے ایام، وفات کے ایام یا دیگر مناسبتیں، ان کا کیا جواز بنتا ہے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ امام خمینی کی ذات و شخصیت و ہستی، ان کی پہچان و معرفت ہر نسل و ہر عصر کے لیے لازمی ہے۔ وہ اہل دین پر و خصوصاً اہل علم پر اس کی تبلیغ لازمی ہے۔ شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ شخصیت کی پہچان ہے۔ یہ وہ کوتاہی و غفلت ہے جو
بر صغیر میں و بالخصوص پاکستان میں پہلے ایک دفعہ تکرار ہوئی ہے، جس کا خمیازہ آج تک سب بھگت رہے ہیں، اور بالخصوص تشیع امام خمینی میراث ایران نہیں ہے، میراث اسلام ہے۔ مراجع کرام کسی بھی سرزمین سے تعلق رکھتے ہوں، پوری دنیا میں ان کے مقلدین موجود ہیں، لیکن آج تک کسی مرجع تقلید کے متعلق یہ تلقین و شبہ و وسوسہ نہیں ڈالا گیا کہ وہ جو آپ کے ہم وطن نہیں تو ان کا کیا جواز بنتا ہے اس سرزمین پر رہ کر ان کی تقلید کرنے کا۔ اگر کوئی شبہ ڈالے تو وہ خناس ہے، چونکہ اسلامی اصول اور اسلامی ضابطے اور قوانین زمینی سرحدوں کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اعتقادی سرحدوں کے لیے ہوتے ہیں۔ امتیں اعتقادی سرحدوں میں اشتراک سے پیدا ہوتی ہیں، نہ زمینی سرحدوں کے اشتراک سے۔ پاکستان ہو یا دوسری سرزمینیں، امام راحل کے افکار چونکہ ان سرزمینوں کے لیے نجات دہندہ ہیں۔ ہم امام کے فکر سے اس لیے آشنا نہ ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایران میں کیا ہوا اور ایران کیا کر رہا ہے۔ امام خمینی یا نظام ولایت فقی ایرانیت نہیں ہے، مساوی نہیں ہے ایران کے ساتھ۔ ایران ایک ملک ہے، مملکت ہے دیگر ممالک کی مانند، اور اس کے اپنے قوانین ہیں، سرحدیں ہیں، ضابطے ہیں، لیکن اسلام، تشیع، انقلاب و علماء یہ جس سرزمین پر بھی ہوں یہ اسلام کے سرمائے ہیں، اس سرزمین کے سرمائے نہیں ہیں۔ ہر مسلک و مکتب، آج پاکستان میں ہر مسلک و مکتب کے پیروکار موجود ہیں، اور ان مسالک کے رؤساء میں سے، ائمہ میں سے کوئی بھی پاکستانی نہیں ہے۔ اہل سنت کے ائمہ اربعہ سارے ایرانی ہیں، ایران میں پیدا ہوئے، ان کے پیروکار پاکستان میں موجود ہیں۔ کتب احادیث کے مصنفین سارے ایران میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے پیروکار پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور یہ شبہ ان کے ذہنوں میں نہیں آتا کہ یہ حدیثیں ایرانی ہیں یا یہ مذاہب یہ ایرانی ہیں۔ امام غزالی ایرانی عالم ہیں، فخر رازی ایرانی عالم ہیں، اور بڑے بڑے جید علماء اہل سنت کے سب ایرانی عالم ہیں، اور ان کے پیروکار ساری دنیا میں ہیں۔ ان کو پڑھتے ہیں، ان پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور انہیں اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، ترکہ، اس لیے کہ ان کے اندر ایسے خناس پیدا نہیں ہوئے جو ان کے ذہنوں میں یہ شبہات ڈالیں کہ یہ شخصیات ایرانی ہیں، اور ان شخصیات کا نام لینا ایران پرستی کی یا ایران وابستگی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ شیطانی شبہ ہے جو بعض لوگوں کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ عزیزان، پاکستان میں ایک غلطی پہلے سے، ایک غفلت جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، مرتکب ہوئے ہیں سب مل کر، اور اس کی سزا آج سب بھگت رہے ہیں، اور وہ اقبال فراموشی ہے۔ علامہ اقبال، ان کی راہ، ان کی فکر سے لا تعلقی ہے، اور اقبال کے بجائے ایسے جوہلاء اور روشن فکر معاب جنہوں نے ملک و مملکت و قوم کو تباہی کی دلدل میں ڈال دیا ہے، اور اس ذلت و نابودی و غلامی کی راہ پر ڈال دیا ہے، اگر ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہوتا، جتنے بھی پاکستان بننے کے بعد کسی بھی افق پر سیاست یا مذہب یا کسی اور عنوان سے پیش کیے گئے ہیں ملت کے سامنے،
ان سب کو اگر ترک کر دیا گیا ہوتا اور تمام شیعہ سنی مل کر صرف اقبال کو تھام لیا ہوتا تو آج مملکت کی یہ حالت یقیناً نہ ہوتی، لیکن ہر ایک کا دامن تھاما سوائے اقبال کے، جس کے نتیجے میں آج ایسے مسلط ہو گئے لوگ حکومت و حکومت سے باہر جو بے رحم ہیں، اپنی ملت و ملک پر رحم نہیں کھاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور الہی رہبروں نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے، جب حدود خدا تجاوز کرو گے اور معصیت کرو گے، خدا تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم پر رحم نہیں کھائیں گے۔ وہ ایک غلطی و غفلت تھی، اس کی تلافی کی ضرورت ہے۔ اور علامہ اقبال کی اگر کسی کو شناخت ہو، پہچان ہو، وہ یقیناً امام خمینی کا پیروکار ضرور بنے گا۔ وہ فکر امام ماننے پر، لینے پر مجبور ہوگا، چونکہ علامہ اقبال نے اپنی ملت کے درد کو سمجھا، غلامی کو دیکھا، ذلت کو دیکھا، اسارت کو دیکھا، خاری اور پستی و پسماندگی کا مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے کے بعد رائے حل تجویز کیا، جس میں اسلام کی طرف رجوع، حقیقی اسلام کی طرف رجوع کو رائے حل بتایا۔ مشرب ناب، اسلام ناب، خالص اسلام کو ملت کی نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ وہ شخص جو مغرب میں پڑھا، وہ شخص جس نے مغربی اساتذہ کے پاس پڑھا، وہ شخص جس نے مغربی ممالک میں زندگی بسر کی اور بڑی گہرائی سے علم و ثقافت کا جائزہ لیا، مطالعہ کیا، اپنی ملت کو پیغام دیا کہ یہ ایک فریب ہے اور نجات کا راستہ یہاں نہیں ہے۔ جرمنی و برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں نام لینے والا، تمغہ حاصل کرنے والا علامہ محمد اقبال اپنی ملت کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دام ہے، یہ فریب ہے، یہ نئی رنگ ہے، فرنگ کا یہ نظام تمہاری نجات کا راستہ اور آنکھوں کا سرما خاک مدینہ و نجف ہونا چاہیے۔ لیکن کسی نے زحمت نہیں کی اقبال کی طرف توجہ کریں، چونکہ اقبال فکر کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہم جذباتی لوگ ہیں۔ اقبال جذباتیوں کا شاعر نہیں ہے، اقبال اہل فکر کا اور اہل درد کا شاعر ہے، جن کے دلوں میں درد موجود ہو۔ اقبال کی آرزو بھی ہے کہ میرا درد اس نسل کے اور جوانوں کے اندر خدایا منتقل کر دے، لیکن درد ہر سینے میں نہیں اٹھتا۔ مولا رومی کے بقول کے سینے خواہم شرح از فراق، کہ میں ایک ایسا سینہ ڈھونڈ رہا ہوں جو تڑپ رہا ہو، جو بیتاب ہو، جس کے اندر طلب ہو، تڑپ ہو، حرارت ہو۔ تبرگویم برعو شرح دستان فراق، ایسا سینہ، چاک سینہ ڈھونڈ رہا ہوں جسے میں داستان غم مسلمین کی و امت کی بیان کروں۔ ہمارے مزاج نہ اقبال کے لیے ہیں اور نہ امام خمینی کے لیے ہیں۔ ہمارے مزاج، قومی مزاج اور علاقائی مزاج ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج مسندیں سنبھالی ہوئی ہیں، مسند ممبر کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں، تعلیمی اداروں کی صورت میں، ہر جگہ کامیڈی ایکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام فقط جگت کرنا، ممبروں پہ بیٹھ کر دینی جگتیں، میڈیا پہ بیٹھ کر سیاسی جگتیں، تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر علمی جگتیں بیان کرنا، یہ ان کا کام ہے، اور یہ ایک نسل کی پرورش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایسے میں یا وہ متحجرین بند دماغ و بند دل کہ خدا نے جن کے بارے میں، متحجرین کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تنگ نظر و تنگ فہم و نافہم، وہ بھی اقبال اور امام خمینی کو، ان کی معرفت کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے بجائے کسی غار نشین، چلہ نشین یا کسی اسوہ محملہ کے تذکرے کو لازم قرار دیتے ہیں،
لیکن ایسے کردار اور ایسے افکار جو ملتوں کو اس موجودہ قسم پرسی سے نجات دیں انہیں غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ عزیزان، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ کی شخصیت اور آپ کی فکر، آپ کا راستہ، کارنامے جو آپ نے انجام دیے اور جن میں سب سے اعلیٰ انقلاب اسلامی و نظام ولایت فقیہ ہے، بہت کچھ کہنا لازمی ہے۔ امام خمینی کی ذات ایک گہرے سمندر کی مانند ہے، وسیع و عریض، اس کو پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی دامہ ظل العالی، ان کا یہ فرمان ہے کہ امام خمینی کی شناخت کے لیے کم از کم 200 سال کا وقت چاہیے، اور وہ بھی اس نسل کو جو جاننا چاہے، نہ لا تعلق اور بیزار اور پراپوگنڈا زدہ نسل کو، جو سمجھنا چاہیں ان کو بھی اتنا وقت درکار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حتیٰ خود ایران کے اندر امام خمینی کی حقیقی شناخت جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوئی، چونکہ جن کو شناخت کرانی چاہیے تھی وہ کروانا چاہیے تھی، انہوں نے اپنے لیے دوسرے مشغلے تلاش کر لیے ہیں۔ انہیں امام خمینی کی شناخت و پہچان کروانے میں کوئی فائدہ ظاہراً نظر نہیں آیا مادی، اس لیے اس فریضے کو ترک کر کے اور دوسرے کام اپنا لیے ہیں، اور یہ موضوع باقی ہے ہنوز۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ ایران میں سروے کریں، کسی حوزے میں، کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی اسکول میں، کسی محفل میں امام خمینی کو بطور سلیبس و نصاب نہیں پڑھایا جاتا۔ ایسے نہیں رکھے گئے افراد یا نصاب و کتابیں جو طلاب کے لیے حوزے یا یونیورسٹی کے طلاب کے لیے پڑھنا لازم ہو۔ علامہ اقبال کو خوب نصاب میں جگہ مل گئی اور اقبالیات کا موضوع نصاب میں آ گیا ہے، لیکن ابھی افکار امام خمینی نصاب کا حصہ نہیں بنے، حتیٰ خود ایران کے اندر بھی، چونکہ ایران کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ جو امام خمینی کے انقلاب کے بعد جس کی نگاہیں فقط غنیمت پر ہیں، انقلاب اپنے ہمراہ کثیر فراوان غنائم لے کر آیا ہے، مال غنیمت، وہ مال غنیمت پر نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور غنیمت خوری کے اندر مصروف ہیں، انہوں نے بھی یہ اہتمام و فریضہ انجام نہیں دیا۔ لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ تعلیمات جزء تعلیم و نصاب ہوں اور مدارس و اسکولوں کے اندر باقاعدہ پڑھایا جائے انہیں، اور علماء ان کی تشریح و تفسیر کریں تاکہ یہ نسلیں ان افکار سے آشنا ہوں۔ ہر موضوع تقاضا کرتا ہے کہ اس کے محور میں گفتگو کی جائے، لیکن میں آپ کی خدمت میں گزشتہ 1-2 مجالس جو اسی عنوان سے لاہور اور اسلام آباد میں ہوئی ہیں، انہی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ وہی موضوع جو رہبر معظم انقلاب اسلامی دامہ ظل العالی نے 4 جون کو مرکز امام و حرم امام میں اپنی تاریخی گفتگو و خطابت کے اندر و خطاب کے اندر جس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ امام کی عرض کیا کہ شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، امام کے علمی مقام، فقہی مقام، فلسفی مقام، عرفانی مقام، یہ سب محل توجہ ہونے چاہیے اور ہوں، ہم اس سے زیادہ اہتمام کریں۔ رہبر معظم ہر سال اپنی اسی تاریخی خطاب میں 4 جون کے خطاب میں برسی امام پر ایک اہم موضوع امام کے متعلق ذکر فرماتے ہیں، لیکن اس سال رہبر معظم نے ایک منفرد پہلو امام کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو اور بعض افراد کو، گروہوں کو، پارٹیوں کو، تنظیموں کو متوجہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایک
غلط کام اور جرم انجام دے رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور وہ ہے تحریف شخصیت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ رہبر معظم نے اسی لفظ کے ساتھ اور اسی عنوان کے ساتھ متوجہ کیا کہ امام کی شخصیت کو تحریف مت کرو، اسے آپ اپنے مقام سے ہٹا کے پیش نہ کرو، اور فرمایا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے اس وقت انقلاب کے لیے، نظام ولایت کے لیے، امام خمینی کی شخصیت کے اندر تحریف۔ آپ جانتے ہیں عزیزان کہ امام کے عاشق بھی دنیا میں بہت ہیں اور امام کے دشمن بھی بہت ہیں، اور ایک متعادل و عادل شخصیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر جاذبہ بھی ہو اور اس کے اندر دافعہ بھی ہو۔ وہ شخص جو مکار نہیں ہے، وہ شخص جو طرار نہیں ہے، وہ شخص جو ہزار چہرے نہیں رکھتا، جو محفل دیکھ کر نہیں بولتا بلکہ ہمیشہ حق پر گامزن ہے، وہ قائم اور ہمیشہ حق کی بات کرے گا اور اس کے اوپر راسخ بھی ہوگا، قائم بھی ہوگا، اس کے اندر دو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دو خصوصیات پیدا ہوں گی، جاذبہ اور دافعہ۔ جاذبہ وہ کشش جو اس کے پیروکاروں کو جذب کرے گی، کھینچے گی اور اس سے قریب کرے گی، ملائے گی اور لوگوں کو اس کا عاشق اور جان نثار بنا دے گی۔ ایسے پیروکار اور ایسے عاشق بنائے گی جو اس شخصیت پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف اس کے اندر دافعہ اتنا قوی ہوگا کہ اس کے دشمن بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے۔ ایک تو جس طرح اس کے چاہنے والے فراوان ہوں گے اور ہر سرزمین پر، اس کے دشمن بھی ہر سرزمین پر موجود ہوں گے، اور وہ دشمن اتنے سخت دشمن ہوں گے، اتنے شدت کے ساتھ دشمنی کریں گے کہ اس شخصیت کی جان لینے کے لیے تیار ہوں گے، جان لینے پر تلے ہوں گے۔ جس طرح علی علیہ السلام کے جان نثار بھی تھے اور جان لیوا دشمن بھی تھے، ابن ملجم جیسے بھی تھے، جنہوں نے عہد کر رکھا تھا کہ ہم اس کی جان لیں گے اور جان لینے سے کم پر راضی نہیں تھے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے جان نثار بھی تھے جو کشش حسین میں آئے، جذب ہوئے اور کربلا تک اور آخری لحظے تک سید الشہداء کے ہمراہ رہے اور اپنے آپ کو حسین پر نثار کر دیا، وہ قربان کر دیا۔ اور ایسے ہی دشمنان حسین بھی تھے جو آخری لحظے تک حسین کی جان لینے کے لیے تیار تھے اور لی، امام کی جان لی، امام کے اولاد کی جان لی، امام کے صحابہ و ساتھیوں کی جان لی اور شدت کے ساتھ جان لی، اور جان لینے کے بعد زیادہ ظلم کیا۔ یہ دونوں عروج ہیں کربلا میں، جاذبہ حسینی اور دافعہ حسینی۔ اس کی دو علامتیں ہیں کہ جان نثار ایسے اور جان لیوا دشمن اس طرح کے جو کربلا کے اندر موجود تھے۔ امام خمینی کی شخصیت بھی ایسا ہی ہے، وہ شخص جو جس کا کوئی جان لیوا دشمن نہ ہو وہ منافق ہے، وہ مکار ہے، وہ ہزار چہرہ ہے، وہ اہل حق نہیں ہے، وہ ہر جماعت کے ساتھ ہے، وہ اہل حق و مومنوں کے ساتھ مومن ہوتا ہے، وہ منافقوں کے ساتھ منافق ہوتا ہے، وہ شیاطین کے ساتھ خلوت میں شیطان ہوتا ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ دشمن بنتا ہے، دوستوں کے ہمراہ آ کر اظہار دوستی کرتا ہے۔ ایک شخصیت کا مالک نہیں ہوتا، کئی شخصیتیں اس نے بنائی ہوتی ہیں اور ہر شخصیت کی مدد سے ایک طبقے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ایسا شخص متعادل نہیں ہوتا، عادل نہیں ہوتا، رہبر نہیں ہو سکتا۔ رہبر امام علی جیسا ہو جس کا جاذبہ اتنا ہو اور جس کا دافعہ اتنا شدید ہو، رہبر امام حسین جیسا ہو جس کا جاذبہ اتنا شدید ہو اور جس کا دافعہ اتنا شدید ہو۔ جو شخصیت ایسی ہوگی اور اس مقام پر ہوگی، اس کے دوست اور دشمن دونوں موجود ہوں گے۔ امام خمینی کے دشمنوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، امام خمینی کے مخالفوں سے شہر کے شہر بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں،
امام خمینی پر تنقید کرنے والے اور لا تعلق ایک ایسے طبقہ جن کو سرے سے، جیسے علامہ اقبال کے نہ چاہنے والے ہیں نہ دشمن ہیں اقبال کے، بلکہ لا تعلق ہیں، اقبال سے بے خبر و غافل و جاہل ایک بڑی اکثریت ایسے ہیں انہوں نے سنا ہی نہیں اقبال کیا ہوتا ہے، یا بقول اس معروف رائٹر کے کہ اقبال کا نام بھی اگر انگلش میں لکھا ہوا ہو تو وہ اقبال کے بجائے آئی کیو بلال پڑھتے ہیں، اس کو نام بھی درست طریقے سے تلفظ نہیں کر سکتے۔ ایسی ایک اکثریت ہے، پس امام کے چاہنے والے بھی ہیں، امام کے جان نثار بھی ہیں، بسیجی بھی ہیں، امام کے دشمن بھی موجود ہیں، سخت دشمن۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ صرف امریکہ دشمن ہے، ایران میں بھی امام کے دشمن موجود ہیں، منافقین امام کے دشمن ہیں، شہنشاہ پرست امام کے دشمن ہیں، مغرب نواز امام کے دشمن ہیں، اسرائیل کے ساتھ مربوط لوگ امام کے دشمن ہیں، مخالفین بھی بہت ہیں، ہر طبقے کے اندر موجود ہیں، وہ بالخصوص مدرسوں میں، حوزوں میں اور لباس علماء میں امام کے مخالف بھی ہیں، کثرت سے موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ واسطے کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اس مخالفت کی روٹی ملتی ہے، باقاعدہ اس مخالفت کا اجر ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس لیے مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن رہبر معظم نے 4 جون کے خطاب میں نہ مخالفین کی طرف کوئی اشارہ کیا اپنے سخن میں، اور نہ ہی دشمنوں کی جانب، جو کہ مسلم ہیں، موجود ہیں، امام کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، پراپوگنڈا کیا ہے، آپ کے شہر میں بھی موجود ہیں۔ آپ کے شہر میں ایسے خناس موجود ہیں جو جوانوں کے اور مومنوں کے کان بھرتے ہیں، دل دماغ بھرتے ہیں، مختلف شبہات ڈالتے ہیں رہبری کے بارے میں، امام کے بارے میں، اور عجیب و غریب قسم کے من گھڑت مسائل چھیڑتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ زیر زمین مخلوق ختم نہیں ہوتی، رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھی، اور اتفاقاً مسجدوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، مسجد زرار بنا کر یہ کام کرتے ہیں، اور مدرسے زرار بنا کر زرار مدرسوں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ دشمن امام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ پہلے خود امام نے فرمایا، امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، کہ عموماً ہمارے مترجم ڈکشنری مترجم اس جملے کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، یعنی معصوم ہے۔ یہ نہیں ہے مراد، امریکہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، امریکہ ہر روز 1000 غلطیاں کرتا ہے، امریکہ سراپا غلطی ہے، سراپا غلطی ہے، امریکی نظام، امریکی حکومت، امریکی پالیسیاں، یہ سراپا غلطی ہیں۔ یہ خوب غلطیاں تو کرتا ہے، امام کا یہ جملہ محاورہ ہے، محاورہ یہ ہے، امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، یعنی امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا یہ معنی بنتا ہے، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، یعنی امریکہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشمن ضرور ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا۔ صدام امام کا دشمن تھا، کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ عرب دنیا میں بہت دشمن ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہر روپ میں، ہر لباس میں دشمن موجود ہیں لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ رہبر معظم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں بہت بڑے خطرے کا، اور وہ یہ کہ ہمارے امام کے دشمن بہت ہیں اور وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ مخالف امام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نہ عزیزان، بعض گھبرا جاتے ہیں، مخالفتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے صفات مومنین کی، خصوصاً وہ مومنین جنہیں اللہ لاتا ہے میدان میں ڈھیلے سست مومنوں کے بجائے، ناکارہ مومنوں کے بجائے، جب کارآمد مومن میدان میں آتے ہیں سورہ مائدہ کے مطابق، ان کی صفات میں سے یہ ہے جو ملامتوں سے نہیں ڈرتے، جو مخالفتوں سے نہیں ڈرتے، جو پراپوگنڈے سے نہیں گھبراتے۔ یہ صفت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ جن کو اللہ میدان دیتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، وہ خدا کی راہ میں
ہرگز ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، مخالفتوں سے نہیں ڈرتے۔ اب یہ مخالفتیں کثرت سے ہو رہی ہیں، ہر انداز سے ہو رہی ہیں، لیکن مخالفتیں نقصان نہیں پہنچاتی، وچے بسا یہ مخالفتیں فائدہ پہنچاتی ہیں، بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ مخالفتیں کتنی سودمند ثابت ہوئی ہیں۔ اسی طرح لا تعلق لوگ ایک اکثریت بیزار و لا تعلق ہیں، جنہیں نہ امام خمینی سے کوئی سروکار ہے، نہ علامہ اقبال سے کوئی سروکار ہے۔ انہیں نام بھی پوچھیں، نام بھی انہیں شاید درست طریقے سے نہ آتا ہو یا تلفظ نہ کر سکتے ہوں۔ رہبر معظم نے ایک خطر جو کچھ عرصے سے پیدا ہوا ایران کے اندر اور ایران سے باہر، ایک طبقہ اور پیدا ہوا جو نہ دشمن امام ہے، نہ پیروکار امام ہے، نہ مخالف امام ہے، نہ ناقد امام ہے۔ یہ نیا طبقہ ہے، اس کا عنوان رہبر معظم نے رکھا، یہ محرف ہیں، محرف امام، تحریف کرنے والے، امام کی تعلیمات کے اندر ہیر پھیر کرنے والے، توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، امام کے اقوال، امام کے جملے، امام کے افکار، امام کے اصولوں کو مخدوش مسخ کرنے والے، اپنے مفادات کے لیے امام کا حوالہ دیتے ہیں، بظاہر ساتھی امام کے بنتے ہیں، بظاہر قرب اپنا ثابت کرتے ہیں، اور اس تعلق سے اپنی شیطانی راہوں کے لیے حوالہ لا کر امام کی تعلیمات کو ہیر پھیر کر کے بیان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، رہبر معظم نے یہ جملہ 4 جون کی تقریر میں بیان فرمایا کہ امام کی تحریف مت کرو، باز آ جاؤ۔ یہ وہ خطر ہے جس سے انقلاب خطرے میں پڑ سکتا ہے، نظام ولایت فقی خطرے میں پڑ سکتا ہے، دشمن خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ امریکہ اپنے تمام چیلوں سمیت 37 سال سے مصروف ہے اس شمع کو بجھانے اور اس چراغ کو بجھانے میں، لیکن کامیاب نہیں ہوا، اور ہر روز اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تازہ ترین اقدام اس کا اپنے عرب چیلوں کے ذریعے اس نے انقلاب کو محاصرہ کرنے کی کوشش کی ہے، تکفیری لشکر بنائے ہیں، عرب حکمران بدلے ہیں، عربوں کے اندر اپنے چیلے بدلے ہیں، عرب لشکر بنائے ہیں، اور ان کے ذریعے سے جہاں بھی انقلاب کے کوئی اثرات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے قتل و غارت و دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں خطر نہیں ہیں، ان سے رہبر نے نہیں کہا کہ یہ خطرہ ہیں اور یہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ اسی طرح جو اور مخالفین ہیں ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں قم میں آپ کو ملیں گے ایسے امام کے، کوئی حسد کی وجہ سے مخالف، کوئی جہالت کی وجہ سے مخالف، کوئی رذالت کی وجہ سے مخالف، چونکہ گھٹیا انسان ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ بڑی انسانوں اور باشخصیت و باشرف اور اہل کرامت کے مخالف لئیم ہوتے ہیں، فرومایہ اور پست ہوتے ہیں، اپنی پستی کی وجہ سے باشرف انسانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ خطرہ نہیں ہے، چونکہ خطرہ ہوتے تو انہوں نے کوئی پراپوگنڈا زہریلا ایسا نہیں بچا جو نہ کیا ہو۔ آپ کے شہر میں موجود، آپ کے ملک میں موجود، ایران کے اندر موجود، قم مقدسہ میں موجود، مشہد میں موجود، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جس طرح امام نے فرمایا تھا امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بوکنت، امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسی طرح یہ مخالف بھی ہیچ غلطی نمی تواند بوکنت، یہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن جو بگاڑ سکتے ہیں اور جو بگاڑ رہے ہیں، قرآن نے بھی رسول اللہ کو متوجہ کیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو دین کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، جو امت کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، جو نظام کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور انہوں نے بگاڑ کے بتایا، ثابت کیا، ہر نسل و قوم میں بگاڑا۔ سب سے پہلے علماء یہود نے یہ سنت قائم کی، علماء یہود نے
یہ منحوس سنت تحریف کی قائم کی. قرآن نے یہود کے علماء کی خباثت یہ ذکر کی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بگاڑنے کے سب سے بڑی بگاڑ کی طاقت تحریف ہے. تورات کو بگاڑ دیا، انجیل کو بگاڑ دیا، یہودیت کو بگاڑ دیا، نصرانیت کو بگاڑ دیا، انبیاء کے مذہب و دین کو بگاڑا، اللہ کے دین کو بگاڑ دیا تحریف کی مدد سے. اسلام بھی دین ہے، تشیع بھی دین ہے، اور انقلاب بھی دین ہے. یہ بھی بگڑ سکتے ہیں. کون بگاڑے گا؟ قرآن بتا رہا ہے. کون دین بگاڑ سکتے ہیں؟ کون آسمانی کتابیں بگاڑ سکتے ہیں؟ کون آئیڈیالوجی بگاڑ سکتے ہیں؟ کون ایمان بگاڑ سکتے ہیں؟ کن کے اندر اتنی طاقت ہے؟ علماء یہود نے یہودیت کو بگاڑا، علماء نصارہ نے نصرانیت کو بگاڑا، انجیل کو ہیر پھیر کر دیا، تورات کے اندر ہیر پھیر کر دی، تحریف کی، اور پھر قرآن کی طرف اپنا رخ کیا. اللہ تعالی نے عہد و عہدہ اپنے ذمے لے لیا کہ قرآن کا محافظ خدا ہے، اللہ ہے، قرآن کو بگاڑنے نہیں دے گا. کوئی طاقت دنیا کی قرآن میں تحریف نہیں کر سکی اور نہ کر سکتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. جبکہ سابقہ آسمانی کتابیں ایسے نہیں تھیں. ان کا ذمہ انبیاء کو دیا، انبیاء کے وارثوں کو دیا اور علماء کو دیا. انبیاء نے یہ کتابیں محفوظ رکھیں، ان کے وارثوں نے محفوظ رکھیں، لیکن بعد میں پیشہ ور علماء نے آ کر انہی کتابوں کے اندر تحریف کی. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر تحریف تورات و انجیل کا تذکرہ ہے. تورات انبیاء کی تعلیمات کی تحریف کا تذکرہ ہے. یعنی نصرانیت و یہودیت خدا کے بنائے ہوئے دین تھے، اللہ کے بنائے ہوئے دین اس طبقے نے بگاڑ دیے، اور ان دینوں اور ان ادیان پر چلنے والے لوگ مومنین ان کو بگاڑ دیا، اور ان دین سے نکلا ہوا نظام ان تحریف کرنے والے علماء سو نے بگاڑ دیا. یہ خطر غیر معمولی خطر ہے. دشمنوں نے اتنا دین کا نقصان نہیں کیا، منافقوں نے نہیں کیا، اتنا نقصان مخالفوں نے نہیں کیا جتنا اس دین کے اندر بیٹھے ہوئے تحریف کرنے والوں نے کیا. کیوں تحریف کرتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کی جڑیں بیان کی، اس کے اسباب بیان کیے. اسباب میں سے ایک سبب ہے مال حرام کھانا. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اے علماء سو، اے علماء یہود، میرا دین مت بیچو، اور میرا دین بیچ کر اس کی حقیر قیمت وصول نہ کرو، فیسیں نہ لو، فیسیں لے کر دنیا میں دین نہ تباہ کرو، بگاڑو مت. یہ آیات ہیں قرآن کریم کی. دوسرا سبب دین خدا کو بگاڑنے کا اقتدار کی ہوس، مال کی ہوس کے بعد، ثروت کی ہوس کے بعد اقتدار کی ہوس ہے. حب ریاست و حب قیادت. یہ ریاست و قیادت انسان کو دین کے بگاڑنے پر مجبور کرتی ہے. دین بگاڑو تاکہ ریاست تک پہنچو. تاریخ میں بھی موجود ہے، وخصوصاً تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے بعد اقتدار کی ہوس میں مبتلا لوگ جو اندھے ہوئے شہوت اقتدار میں، انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے ایک طریقہ دین کی تحریف کا اختیار کیا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام میں و خطبوں میں، اور تمام علماء نے، یہ بات مسلمات میں سے ہے، چاہیں تو اس کے 1000 حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ایسے لوگ خریدے جو دین کی مخالفت کرنے کا ٹھیکہ انہیں نہیں دیا گیا. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اسلام کے خلاف باتیں کرو، اعتقاد کے خلاف باتیں کرو، قرآن کے خلاف باتیں کرو، اہل بیت کے خلاف باتیں کرو، بلکہ انہیں یہ ٹھیکہ دیا گیا کہ آپ رسول اللہ سے منسوب ایسے باتیں پھیلاؤ جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی، لیکن ہمارا اقتدار اس سے مضبوط ہو سکتا ہے. بنو امیہ
اور بنو عباس نے کھل کے حکومتی بجٹ خرچ کر کے بیت المال 4000 اہل قلم خریدے جو حدیث بنانے کی مہارت رکھتے تھے۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خطیب اپنی بات کرے، حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ سے گھڑ کے منسوب کرے کہ قال رسول اللہ، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، جبکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا۔ صرف ایک شخص، ان حدیث گڑھنے والے 4000 جعلی حدیثیں بنانے والوں میں سے ایک شخص نے اعتراف کیا، اپنا تاریخ میں ہے، اس نے کہا کہ میں نے تنہا ٹھیکہ لیا اور 4000 حدیثیں جھوٹی گڑھ کے امام صادق علیہ السلام کے نام منسوب کر کے حدیث کی کتب کے اندر ڈال دی ہیں، اور لوگ جو پڑھیں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ امام صادق علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ یہ ایک آدمی نے اعتراف کیا اپنا کہ یہ کام تنہا میں نے کیا ہے۔ 9000 علماء خریدے بنو امیہ نے، جنہیں ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے تیار کیا گیا کہ آپ نے اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر کے حکومت کے نفع میں، سیاستدانوں کی فیور میں، اور ہر وہ چیز جو ہمارے ضرر میں ہے اسے ختم کرو، اور جو حکومت و سیاست کے نفع میں ہے اسے لوگوں کے اندر نشر کرو۔ یہ حکومتی تنخواہ خار، ان کا کام دین کو تحریف کرنا، توڑ مروڑ کر پیش کرنا، اصلی تعلیمات دین کی چھپانا، کتمان کرنا، اور جو نہیں ہے دین کے اندر اس کو گاڑ کے من گڑھت طریقے سے لوگوں کے اندر نشر کرنا، یہ تحریف کنندگان کا کام ہے، تاریخی کام ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ انقلاب کے مقابلے میں بڑے فتنے اٹھے اور یہ فتنے سرنگون ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی تھی، قم مقدسہ میں طلاب کی خدمت میں ایک بحث کی تھی، انقلاب کے مقابلے میں پیدا ہونے والے فتنے۔ انقلاب کے 30 سال بعد یہ گفتگو کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ انقلاب کے مقابلے میں ہر سال ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، بلکہ کہیں ہر ماہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، بلکہ ہر روز ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ان میں سے 30 فتنے ایسے جو بہت شدید فتنے تھے، ان کو تجزیہ کیا، تحلیل کیا، لیکن وہ ہمارے دوستوں نے اس کو ابھی تک نشر نہیں کیا۔ آپ کی خدمت میں تھی وہ بات جوانوں کے لیے، اس نسل کی آگاہی کے لیے کہ حق کے خلاف، انقلاب کے خلاف فتنے کیسے اٹھے، کیسے بڑھے، اور ان فتنوں سے انقلاب نے کیسے عبور کیا، ان فتنوں کے سمندر کو کیسے چیرا۔ انقلاب کے اندر اور انقلابی فورسز میں یہ مہارت پیدا ہو گئی ہے، ذہنی پختگی آ گئی ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ رہبر معظم نے ان سارے فتنوں میں اس لہن کے ساتھ اور اس لہجے کے ساتھ خطرے کا اعلان نہیں کیا جس لہجے کے ساتھ اس فتنے کا اعلان کیا جو ابھی اٹھا ہے انقلاب کے خلاف۔ اس کے بارے میں رہبر معظم نے 4 جون کو، زیادہ دن نہیں گزرے، ابھی ویب سائٹس پر رہبر کی تقریر موجود ہے رہبر معظم کی، آپ اسے مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اس تقریر میں فرمایا کہ بہت بڑا خطرہ انقلاب کے لیے، نظام کے لیے خطر تحریف ہے، جو ایسے افراد کی طرف سے شروع ہوا جن کے اندر 2 محبتیں پائی جاتی ہیں، ایک حب مال و ثروت، اور وہ بھی غیر معمولی ثروت، یوں نہیں کہ وہ ان کے گھر میں وہ سب سے امیر ہوں، یا اپنی گلی میں سب سے امیر ہوں، یا اپنے محلے میں اور اپنی برادری میں سب سے امیر ہوں۔ بعض ایسے ہیں جن کی شہوت ثروت و حب مال اتنا کثیر ہے کہ وہ دنیا کے ٹاپ 10 میں اپنا نام لانا چاہتے ہیں، اس حب ثروت میں گرفتار ہیں، وہ اندھے ہیں اور روز بروز اپنی ثروت کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ اور دوسری حب ان کے اندر شہوت اقتدار ہے، حب ریاست ہے، وہ حب قیادت ہے، اور یہ دونوں محبتیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ ایک بیماری اگر انسان کو لگ جائے، حب مال، تو کافی ہے نابود کرنے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اگر کسی کو ایک ساتھ 2 بیماریاں لگ جائیں کہ وہ مال کا بھی عاشق ہو اور اقتدار کا بھی عاشق ہو، قیادت اور ریاست کا بھی عاشق ہو، یہ 2 مہلک بیماریاں
یہ دین و ملک و مملکت سب تباہ کر سکتی ہیں۔ یہ رہبر معظم نے تمہید کے بعد بیان فرمایا کہ جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ باز آ جائیں، یہ خطر نہ کریں۔ عزیزان، چونکہ خطر تحریف عام ہوتا ہے، سرحدوں سے باہر چلا جاتا ہے، اور خصوصاً آنے والی نسلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اپنے سائے میں لے لیتا ہے، وہ تحریف شدہ دین سے آشنا ہوتے ہیں، حقیقی و اصلی دین سے بے خبر رہ جاتے ہیں۔ خصوصاً جب مبلغین دین مصلحت اندیش و مصلحت کوش ہو جائیں و مصلحت پسند ہو جائیں اور حق بیان نہ کریں، اس صورت میں فقط مسخ شدہ دین اور تحریف شدہ دین پھیلایا جاتا ہے، اور آنے والی نسلیں اسے ہی حقیقی دین کے طور پر گلے لگا لیتے ہیں، جیسا کہ ہوا ہے یہ کام۔ یہود و نصارہ نے تحریف سے دین بگاڑا، اس کے بعد مسلمانوں کے اندر وہ لوگ جن کو دو محبتیں تھی، شہوتیں، اقتدار اور مال کی شہوت، انہوں نے دین بگاڑ کر یہ مقام حاصل کیا۔ چونکہ دین بگاڑنے سے آسانی سے انسان اقتدار تک پہنچتا ہے، دین بگاڑنے سے آسانی سے انسان مال تو ثروت تک پہنچتا ہے۔ آج آپ اپنے ملک کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بے دینی کے راستے سے مال تک پہنچتے ہیں انہیں زیادہ وقت لگتا ہے، جو لوگ بے دینی کے راستے سے قیادت اور ریاست کا سفر طے کرتے ہیں انہیں بڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن جو دین کو سہارا بنا کر مال و دنیا تک آتے ہیں اور اقتدار و شہرت تک آتے ہیں، وہ بڑے مختصر وقت میں یہاں تک آ پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ بہت کچھ پائمال کر کے آتے ہیں، یہ بہت کچھ نابود کر کے آتے ہیں، یہ بہت کچھ ضائع کر کے آتے ہیں۔ آ تو جاتے ہیں اقتدار کے اندر، لیکن ان کے پاؤں تلے دین خدا رون دیا جاتا ہے، حق پائمال کر دیا جاتا ہے، عدالت کو پارا پارا و ویران کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان، جو لوگ اقتدار تک پہنچے، کن کن حربوں سے انہوں نے استفادہ کیا، علی کو تنہا کر دیا اور پراپوگنڈا کیا، علی جیسی ہستی کو نعوذ باللہ قاتل کے طور پر اور قاتلوں کو پناہ دینے والا متعارف کروایا، علی کے خلاف لشکر بنوائے اور آ کر محاصرہ کیا۔ یہ کون لوگ کر رہے تھے؟ جن کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک حب مال اور دوسرا حب اقتدار اور حب ریاست و حب قیادت، اور آخر کار بہت جلدی یہ سفر انہوں نے طے کر لیا، چونکہ ان کے اندر یہ دو شہوتیں ابھر کے موجود تھیں، بہت پختہ موجود تھیں، اور انہوں نے امیر المومنین کے 4 سالہ عہد میں افراتفری ایجاد کر کے اور امام حسن کے مختصر چند ماہ کے عہد حکومت میں ان لوگوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا، اور وہ فارمولہ آج تک کامیاب سیاست کے طور پر ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے حب مال میں گرفتار اور حب اقتدار میں گرفتار انسان نے اپنا منشور بنا لیا ہے۔ ایران کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے مال بڑھانے کے لیے، مال ہے ان کے پاس لیکن اسے مزید بڑھانے کے لیے، اسے اس طرح بڑھانے کے لیے کہ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ان کا شمار ہو، یعنی زمین کے 10 بڑے مالک جو پوری زمین کے مالک ہیں ان میں ایک نام ان کا بھی ہو، اتنی ثروت بڑھ جائے ہماری۔ اور اقتدار، کیسا اقتدار؟ جو اقتدار ایران میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ قرآن کریم نے ایک اقتدار کا، ایک بڑے تاریخی اقتدار کا ذکر کیا ہے قرآن نے، اور وہ ہے اقتدار ذوالقرنین۔ قرآن جانتے ہیں آپ، پڑھے ہوئے الحمدللہ، پڑھے ہوئے نہ بھی ہو تو کسی ختم میں ضرور سن لیتے ہیں، یا جب ممبری بیٹھ کر قرآن کی آیات کو لتاڑتے ہیں تو اس وقت آپ بھی کچھ نہ کچھ قرآن سن لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقتدر حکمران کا ذکر آیا ہے، بہت ہی مقتدر ترین حکمران تاریخ کا، نہ اس سے پہلے کسی کو ایسا اقتدار ملا نہ اس کے بعد، اور وہ ہے ذوالقرنین۔ کون ہے یہ ذوالقرنین؟ قرآن نے اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن تاریخ نویسوں نے جن چند افراد کے بارے میں احتمال دیا، ایک اسکندر اعظم، اسکندر مقدونی، مقدونیہ کا رہنے والا، یونان کا، کہ جس نے سارا جہان ویران کیا، تہس نہس کیا، اور
بس جہان فتح کر کے تسخیر کر کے عالمی حکومت بنانے کے قریب پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔ یہ ہزاروں سال قدیمی شخص اسکندر اعظم کے بارے میں ہے کہ یہ ذوالقرنین ہے، بعض کا یہ خیال ہے، لیکن بعض کا یہ خیال ہے کہ اسکندر مقدونی یہ یونانی یہ ذوالقرنین نہیں تھا، بلکہ ایرانی کورش کبیر ذوالقرنین ہے، جس کی قبر شیراز میں جامع جم یا تخت جمشید کے ویرانوں میں کھنڈرات میں، جس کو اسکندر اعظم نے ویران کیا۔ ایران میں تاریخی ترین مقام تخت جمشید ہے شیراز کے اندر، اس کے ویرانوں میں کورش کی قبر ہے، وہاں پر یہ کورش کبیر ایرانی ہے۔ اس نے بھی مشرق و مغرب پہ اسکندر اعظم کی طرح حملے کیے اور قبضہ کیا، اور یہ شخصیت معروف اقتدار مقتدر ترین شخصیت یہ بنی۔ آج ایران کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو انقلاب کو سہارا لے کر، اسلام کا سہارا لے کر، نظام ولایت کا سہارا لے کر ولایت کو پھیلانا نہیں چاہتے، بلکہ کورش کبیر کی امپرر کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم امپراتوری ایران زندہ کریں گے، ایرانیت کی احیاء کے لیے کوشاں ہیں، اور ایرانیت کے احیاء کے لیے ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، ہر چیز سے، دین سے، قرآن سے، امام حسین سے، مقدسات سے، کعبے سے، ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ شیعہ مملکت میں ہیں، شیعہ مملکت کے مقدسات میں ائمہ ہیں، امام زمان ہیں، امام حسین ہیں، کربلا ہے، نجف ہے، مشہد ہے، وقم ہے۔ یہ تمام مقدسات مقدس جگہ نہیں ہیں، بلکہ سیاست کے ٹول ہیں، بلکہ یہ سیاست کے ایوان ہیں۔ ان کا سہارا لے کر آپ مذہبیوں کو کورش کے راستے پہ ڈال لے جاؤ۔ علی ولی اللہ کہو، لیکن ولی کا راستہ و ولایت کے راہ پر مت چلو، کورش کبیر کے راستے پر چلو۔ ان لوگوں نے ایرانی مسلک، ایرانی مکتب اور کورش کے نظریے کو عالمی نظریہ بنا کر اور ایران کو مرکز اس کا بنانا، یہ چند ملکوں کے اندر شہوت اقتدار چمکی ہوئی ہے۔ جس طرح ترکی میں ظاہراً آج ہی ترکی میں انتخابات ہیں، اور وہاں پر رجب طیب اردوغان عثمانی دور خلافت کے اقتدار و امامت و قیادت و ریاست کے نشے میں مست انسان رجب طیب اردوغان یہ مست اندھا ہو گیا ہے، یہ شخص اقتدار کے نشے میں، اور اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں عثمانی ترک حکومت کا دور جسے برطانیہ نے ختم کیا اور ترک حکومت توڑ کر 26 ممالک بنائے، یہ شخص دوبارہ وہی امپرر بننا چاہتا ہے اور اپنی امپائر قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسی طرح ایران کے اندر کورش بننا چاہتا ہے، ایک مقتدر یا چند افراد ایسے، اسی طرح دوسرے ان کے اندر یہ خواہش موجود ہے۔ جس طرح یہاں اس علاقے کے اندر یہ بھارت کی نئی مودی سرکار یہ ابھی امپائر بنانا چاہتا ہے اپنے تمام، حتیٰ اس کو یہ سوجی ہے جیسے وہ جائے مثلا چوہا ہاتھی کو مقابلے میں آ کر، ایک نظم ہے بڑی خوبصورت نظم ہے، شیخ بہائی نے ظاہراً لکھی ہے یا کسی اور نے، وہ بلی اور چوہے کی جنگ ہے کہ چوہا ایک دن ترنگ میں آ جاتا ہے نشے میں، چوہے نے کچھ پی لیا، ویسے تو سونگ سونگ کے کھاتا پیتا ہے، لیکن بھوک میں اسے پتہ نہیں چلا، اس نے پتہ نہیں بھنگ کھا لی، چرس پر پڑی ہوئی تھی کسی کلندر ملنگ کی، وہ پی لی اس نے، بارکیف کچھ نشہ آور چیز چوہا پی گیا اور بعد میں نشہ چڑھ گیا اس کو۔ جب نشہ چڑھا تو اس نے للکارنا شروع کر دیا بلی کو، اور میدان میں آ کر سارے چوہوں کو اس نے کہا کدھر ہے بلی، نکالو اس کو، آج ذرا 2 ہاتھ ہو جائیں اس کے، بلی کو کہہ دو آج یوں۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، مجھے یاد نہیں فارسی میں، کبھی طنزیہ اچھی سبق آموز ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے اس طنز کے اندر۔ آج یہ مودی بالکل مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھی وہی چیز پی لی ہے جو اس چوہے نے پی لی، اور پی کر میدان میں آ کر للکارنا شروع کر دیا ہر ایک کو۔ اب پاکستان کو بھی للکار دیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ دہشت گردی سے کیا جائے گا، اور چائنا کو للکار رہا ہے کہ ہمیں راہداری منصوبہ قبول نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ اپنی حیثیت دیکھو، آپ اپنے قد کو دیکھو، اور یہ نشہ انسان کو لے آتا ہے اس طرح سے۔
کئی علاقوں کے اندر ایسے سیاستدان ہیں جن کے اندر، جیسے ضیاء الحق تھا پاکستان میں، اسے نشہ چڑھا اور وہ قاری خوشی محمد کو لے کر امریکہ نیو یارک جا پہنچا، قرآن لے کر تلاوت کرو کہ خلیفہ مسلمین آ گیا ہے یہاں پر۔ اس طرح کے مالی خولیائی سیاست میں آ جاتے ہیں، یہ موجود ہیں۔ ایران میں ایسا تفکر بعض کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے شروع سے امام کے زمانے سے یہ موقف رکھا اپنا کہ ہمیں ایران کو ترقی دینی ہے، لوگوں کے مذہبی عقیدت سے بھی استفادہ کرو، جذبوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اسلامی مقدسات سے بھی فائدہ اٹھاؤ، ہر چیز ایران کی خدمت میں ہو، اسلام ایران کی خدمت میں، تشیع ایران کی خدمت میں، امامت ایران کی خدمت میں، ایران کی ترقی کے لیے۔ لیکن امام راحل نے فرمایا نہ، یہ الٹ ہے، ایران اسلام کی خدمت میں، ایرانی تشیع کی خدمت میں۔ اور اس کا مستند واقعہ وہ سلمان رشدی کے قتل کے وقت جب امام نے فتویٰ دیا، یہی شخصیت و شخصیات امام کے پاس جا کر بیٹھے اور جا کر امام کو سمجھانا چاہا کہ یہ فتویٰ بڑا مہنگا پڑے گا ہمیں۔ امام نے پوچھا کیا مہنگا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تعلقات ختم کر دیں گے ہمارے ساتھ۔ امام نے کہا اور کیا کریں گے؟ کہا سفیر واپس بلا لیں گے۔ کہا اور کیا کریں گے؟ کہا تجارت نہیں کریں گے۔ کہا اور کیا کریں گے؟ کہا بائیکاٹ کریں گے۔ کہا اور کیا کریں گے؟ کہا شاید حملہ بھی کر دیں۔ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ شاید ایران ہی ختم ہو جائے، اس فتوے کی نظر ہو جائے، ایک فتوے کی قیمت پورا ایران بن جائے، لہٰذا آپ یہ فتویٰ رکھیں لیکن اسے ریڈیو ٹی وی پر نشر نہ کریں۔ یہ اسی شخصیت نے جا کر امام کو مشورہ دیا۔ اس دن ان کے سامنے امام نے یہ فرمایا کہ بناست اسلام بے ماند نہ ایران بے ماند، یعنی طے یہ کیا، عہد ہمارا یہ نہیں ہے کہ اسلام قربان کر دیں ایران بچا لیں، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ایران و ایرانی قربان ہو جائے، اسلام بچ جائے۔ یہ دو متضاد راستے ہیں، اسلام کی قربانی دے کر ایران بچانا اور ایران کی قربانی دے کر اسلام بچانا، یہ دو راستے ہیں۔ امام کا راستہ ہر چیز کی قربانی دینا۔ امام نے اس جملے کے ساتھ دلیل بھی پیش کی، استدلال بھی کیا۔ وہ کیا استدلال تھا؟ امام نے فرمایا کہ اگر امام حسین جیسی شخصیت، اتنی قیمتی ہستی اسلام پر فدا ہو سکتی ہے، قربان ہو سکتی ہے، تو حسین سے زیادہ قیمتی نہ کوئی سرزمین ہے، نہ کوئی ملت ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی اقتدار پسند طبقہ ہے۔ اگر حسین اسلام کی قربانی ہو سکتے ہیں تو ہم سب اسلام کی قربانی بن سکتے ہیں۔ زندہ ہے خمینی، زندہ ہے خمینی، رہبر کی شکل میں، رہبر کی شکل میں، عارف کے لہو میں، عارف کے لہو میں، خامنہ کی شکل میں، آغا کی شکل میں، زندہ ہے خمینی۔ انہوں نے یہ ضابطہ بنایا کہ ہم ایران کو ترقی دیں، ایران کو ہم مضبوط کریں، ایران کا تحفظ کریں۔ شام و لبنان و فلاں و فلاں، ان پر ہم کیوں ایران کو فدا کریں؟ ہم بلکہ کھل کے بیان دیا، کہا کہ قدس و قبلہ اول ایرانیوں کا تو نہیں ہے، سب کا ہے، عربوں کا بھی ہے، دوسروں کا بھی ہے۔ وہ عرب نہیں آتے، ہم ہر سال رمضان میں روزے رکھ کے اپنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو سب کو روڈ پہ لے آتے ہیں، جبکہ عرب کوئی بھی نہیں آتا۔ تو ہم بھی اتنا ہی کریں جتنا عرب کرتے ہیں۔ وہ بھی مذمت کرتے ہیں، آپ بھی مذمت کر دو۔ وہ بھی اخبار میں بیان دیتے ہیں، آپ بھی اخبار میں بیان دے دیا کرو۔ یہ روڈوں پہ کیوں نکلتے ہو؟ اپنی قوم کو کیوں استعمال کرتے ہو، ضائع کرتے ہو؟ ان کا کہنا ہے ضائع کرنا۔ انہوں نے چند سال قبل ایران کی تہران کی سڑکوں پر یہ نعرے لگائے، تہران کی سڑکوں کے اوپر یہ نعرے لگائے، نہ غزہ نہ لبنان، جانم فدائے ایران، یعنی نہ غزہ چاہیے نہ لبنان چاہیے، ہماری جانیں ایران پر فدا ہو جائیں، ہماری جانیں ایران پر فدا ہو جائیں۔
خاتمی صاحب اسی مکتب کے مروج ہیں جو 8 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں. انہوں نے امریکہ کے دورے پر تقریر کی جا کر اور ایرانی مکتب کی تشریح کی اور یہ کہا کہ وہاں امریکہ میں مقیم ایرانیوں کے اندر یہ تقریر ان کی معروف تقریر ہے, آن دا ریکارڈ تقریر ہے, آپ سن سکتے ہیں, اس کو موجود ہے وہ. اس میں انہوں نے یہ کہا ایرانیوں کو خطاب کر کے کہ ہمارا منشور شاہنامہ فردوسی ہے, قرآن کا نام نہیں لیا, شاہنامہ فردوسی ہے, اور ہمارا ہیرو رستم پہلوان ہے, اور ہمارا رہبر قریش کبیر ہے. یہ 3 شخصیتیں انہوں نے کہا کہ یہ ایرانیوں کو آپس میں جوڑتی ہیں, ایرانیوں کا رشتہ ان 3 چیزوں سے جڑا ہوا ہے. نہ قرآن کا نام لیا, نہ امام حسین کا نام لیا, نہ مولا علی کا نام لیا, نہ رسول اللہ کا نام لیا. خب یہ لوگ اس تفکر کے حامی ہیں. ابھی جو امام نے یہ سنایا وہ ہوشدار دی, وہ خبردار دی, وہ الرٹ کیا کہ خبردار تحریف مت کرنا, اس لیے کہ عرصے سے امام کی شخصیت کی تحریف شروع ہوئی ہے, امام سے منسوب اقوال, لیکن نہ امام کے کتابوں سے, نہ امام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے, نہ امام کے مستند کسی منبع سے, بلکہ یہ واقعات کہاں سے نقل ہوتے ہیں؟ خاطرات کے طور پر, ڈائری کے طور پر. ایران کے اندر کچھ لوگ ہیں اپنی ڈائری نشر کر رہے ہیں, جیسے رفسنجانی صاحب ہیں کہ یہ اپنی ڈائری جو انہوں نے لکھی تھی جنگ کے زمانے میں اور انقلاب کے زمانے میں اور بعد میں, تو اپنی ڈائری کو اب کتابی شکل میں نشر کر رہے ہیں, اور بعض اوقات اسی ڈائری سے امام سے منسوب اقوال پیش کرتے ہیں. جس چیز پر رہبر نے زیادہ شدت کے ساتھ بتایا, سب کو بتایا, عمومی خطاب میں امام کے مرکز میں آ کر امام کا دفاع کیا, حرم امام میں آ کر امام کا دفاع کیا, امام خمینی کے اصولوں کا, وہ یہ تھا مطلب کہ چند روز پہلے کی بات ہے, یہ چند روز قبل اسی شخصیت نے اپنی ایک واقعہ نقل کیا کہ امام کہا کہ صرف میں گیا تھا امام کے پاس, اور امام نے مجھے تنہا, صرف میں تھا اور امام خمینی تھے, اور امام نے اس خلوت کی ملاقات میں مجھے یہ کہا تھا کہ میں عام محافل و مجالس و جمعے اور ریلیوں میں امریکہ مرد آباد کہنے کا مخالف ہوں. یہ رفسنجانی صاحب نے شوشہ چھوڑا کہ امام مخالف تھے مرد آباد امریکہ کے. خوب کہاں مخالف تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ نعرہ امام نے رائج نہیں کیا, یہ ایسے تندرو لوگوں نے اور ایسے جذباتی لوگوں نے رائج کر دیا ہے, امام دل سے اس کے حامی نہیں تھے, اور چند دفعہ مجھے انہوں نے اکیلے میں بیٹھ کر میرے ساتھ یہ بات کی. عزیز من, یہ جملہ تھا جو رہبر کو, جس نے مجبور کیا کہ آ کر 4 جون کی تقریر میں لوگوں کو متوجہ کرے, خبردار یہ امام کی شخصیت میں کھلی تحریف ہے, گمراہانہ تحریف ہے. امام, رہبر, پیشوا کبھی بھی خلوت گاہوں میں دین نہیں بتاتے, انہیں جب دین بتانا ہوتا ہے وہ غدیر کے منبر پہ آ کر بتاتے ہیں. جب بھی خلوت گاہوں کی حدیثیں نقل کی جائیں گی, ایک حدیث حضرت زہرا نے پیش کی جو رسول اللہ نے 1,00,000 کے مجمع میں بیان کی, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, اور ایک حدیث زہرا کو حق سے محروم کرنے کے لیے پیش کی, اور سنی اسی نے تھی جو پیش کر رہا تھا, اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی. کہا خلوت میں مجھے رسول نے کہا تھا کہ ہم رسول کوئی بھی اپنی وراثت نہیں چھوڑتے. آپ دیکھیں اس قسم کے اقوال سے تاریخ میں کیا ستم ہوا ہے. ایسے جملے نقل کرنے والے کہ رہبروں نے خلوت میں ہمیں کہا, وہ رہبر نہیں ہیں جو خلوتوں میں بیٹھ کر کسی کے کان میں بات کریں. رہبر اگر امت کا ہے تو وہ امت کے سامنے آ کر بات کرتا ہے. رہبر معظم نے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے بعض آ کر الگ سے پوچھتے ہیں کہ یہ نیوکلیر مسئلے کے اندر آپ کا موقف کیا ہے. امام رہبر فرماتے ہیں وہی جو میں نے اپنی تقریروں میں پبلک کے سامنے اناؤنس کیا ہے.
مذاکرات کی ٹیبل پر میرا وہی موقف ہے۔ امام نے رہبر نے انہیں فرمایا، میں نے کہا میں ڈپلومیٹ تو نہیں ہوں کہ پبلک میں جا کر اور بات کروں اور ٹیبل پہ اور بات کروں۔ وہ ڈپلومیٹ کی زبان ہوتی ہے جو پبلک کے سامنے اور زبان استعمال کرتا ہے اور پیچھے اور زبان استعمال کرتا ہے۔ رہبر نے فرمایا وہ میرا سیاسی موقف ہے جو میں پبلک کے سامنے آ کر، چونکہ میں رہبر ہوں، امت کو گمراہ نہیں کرنا، امت کو ہدایت کرنے کا رہبر ہوں۔ اگر امت کے سامنے صحیح بات نہ کی جائے اور بعد میں خلوتوں میں کسی کے کان میں بات کی جائے، یہ ہدایت نہیں کہلاتی۔ انہوں نے اپنے جملے میں کہا کہ میں نے امام سے سنا کہ امام نے کہا تھا کہ میں حامی نہیں ہوں۔ اس طرح کے پہلے چند اور قول بھی نقل کر کے اور اس طرح کی تشویش لوگوں کے اندر پھیلا چکے ہیں، اور ان کو بڑے علماء نے اور متدینین نے اور انقلابی طبقے نے متوجہ بھی کیا ہے کہ اس سے باز آ جائیں۔ وہ باز نہیں آئے، آخرکار رہبر معظم کو یہ کہنا پڑا کہ ایسی دائری گمراہ کنندہ نشر مت کرو جس سے امام کی شخصیت میں تحریف لازم آتی ہے۔ رہبر معظم نے دلیل کے طور پر اسی 4 جون کے خطبے میں فرمایا، کہنے لگے کہ تعریف کرنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جملہ کس کا ہے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ امام خمینی کا جملہ ہے۔ یہ جذباتی بسیجی نے نہیں کہا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے، یہ کسی جذباتی شخص نے نہیں کہا، جوان نے نہیں کہا، بلکہ یہ امام کا جملہ ہے۔ رہبر نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ امریکہ کو شیطان بزرگ کہنے والا اور امریکہ کو شیطان اکبر کہنے والا کون ہے؟ وہ امام راحل ہے۔ امام راحل نے ان لوگوں کو بتایا مرد آباد امریکہ۔ اگر امام راحل نہ بتاتے شیطان اکبر ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا، ورنہ سارے امریکہ کی ملازمت کے لیے ویزے لے رہے تھے، امریکہ کی خدمت کے لیے ویزے لے رہے تھے۔ یہ ہستی ہے جس نے آ کر انہیں بتایا کہ امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند۔ یہ امام کا قول ہے کہ ہرچ فریاد دارید برسر امریکہ بزنید، یعنی جتنی غصہ و نفرت و کینہ تمہارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے وہ امریکہ کے اوپر جا کر نثار کرو۔ مرد آباد، مرد آباد۔ ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پورے جوش و جذبے کے ساتھ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، جو بکنے پہ تیار ہے، نامنظور، 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 نامنظور۔ اس لیے رہبر معظم نے فرمایا کہ تحریف سے باز آ جاؤ، مت کرو۔ امام نے خود وصیت نامے میں یہ فرمایا، اپنے وصیت نامے میں یہ جملہ امام نے لکھا کہ میرے بعد جو بھی میری طرف کوئی بات منسوب کرے جو مستند کتاب کے اندر نہ ہو اور ریڈیو ٹی وی پر نشر نہ کی گئی ہو اور کوئی آڈیو ویڈیو میری آواز کی تصویر کی نہ ہو، فرمایا کہ اس کو رد کر دو، وہ جھوٹ ہے، وہ افترا ہے میرے اوپر۔ یہ امام ان کو بھی پتا تھا کہ میرے بعد میرا سہارا لیں گے، مجھ سے ایسی باتیں منسوب کریں گے اور منسوب کر کے اپنے مفادات حاصل کریں گے، اپنی سیاست چمکائیں گے۔ آج یہی کام امام کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ تحریف کا خطرہ انقلاب و امام کو، جو رہبر نے فرمایا، دشمن کے خطرے سے زیادہ بدتر خطرہ ہے، کیونکہ تحریف دین بگاڑ چکی ہے، ماضی میں بڑے بڑے دین بگاڑ چکی ہے، بڑا بڑا بگاڑ پیدا کر چکی ہے۔ امامت سے دور کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر عنصر و عامل تحریف کا رہا ہے، جو بنو امیہ نے استعمال کیا، اقتدار بھی لے لیا، مال و منال بھی بنا لیا۔ آج جو بھی مقدسات کا نام لے کر سیاست کرے، وہ دیکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کا راستہ طے کر رہا ہوں۔ یہ بنو امیہ کا حربہ ہے۔ بنو امیہ نے
مقدسات کو ٹول بنا کر مال و اقتدار کی کوشش کی اور البتہ کامیاب بھی ہوئے، چونکہ یہ کوشش مؤثر ہے، دینی مقدسات میں اتنی تاثیر موجود ہے۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور امام کے ساتھ خلوتوں میں بیٹھنے والے امام کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے لیبرل آدمی ہوتا ہے۔ لیبرل یعنی جس کی سوچ دینی نہیں ہے، جو نظام اسلامی نہیں چاہتا، جو اسلامی نظام کا حامی نہیں ہے، جو لیبرل ڈیموکریسی کا حامی ہے، جو الیکشن کا حامی ہے، جو خدا کی جگہ عوام کا معتقد ہے، جو عوام کی طاقت کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ لیبرل کے طور پر امام کو پیش کر رہے ہو۔ وہ امام جو اس قدر سخت ہے حدود الہی پر، وہ امام جو ایک کلمہ اسلام کے علاوہ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ امام جو اسلام میں ناب کے علاوہ ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں، اس امام کو لیبرل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آج خواتین کے بارے میں ایک اور بڑی اسی طرح کی شخصیت نے یہ بیان دیا ایران کے اندر کہ امام خمینی یہ پردہ جو عورتیں کرتی ہیں یہ نہیں چاہتے تھے امام خمینی یہ پردہ۔ وہ امام خمینی کیا پردہ چاہتے تھے؟ وہ فقی کیا پردہ چاہتے تھے؟ آج بے حیا عورتوں کا ووٹ لینے کے لیے امام خمینی کی تعلیمات میں تحریف کر کے بے پردگی کا جواز نکال کے ان ووٹوں کی خاطر انقلاب و اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے رہبر نے فرمایا امام معتقد و مومن تھے دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر۔ جس طرح قرآن کریم نے رسول اللہ کی کامیابی کا راز یہ بیان کیا ہے، آمن الرسول، یہ رسول وہ نہیں ہے صرف لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے دین کی بات کرتا ہو لیکن معتقد نہ ہو، ایمان نہ ہو اس کا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں میں کچھ اور پڑھا لیکن لوگوں کو کچھ اور بتایا، جو پڑھا اس پر ایمان نہیں۔ اور سب سے بڑا نمونہ امامت کا ہے، جنہوں نے مدرسوں میں امامت پڑھی، امامت پر ایمان نہیں ہے۔ آج امامت کے علاوہ ہر سلسلے سے منسلک ہیں لیکن امامت کے معتقد نہیں، جبکہ پڑھی امامت ہے، امتحان امامت کا پاس کیا ہے، نمبر امامت کے لیے ہیں، شہریہ امامت کا کھایا ہے، لیکن جب معتقد نہیں ہوئے آ کر دوسرے نظام کے حامی بن گئے۔ عزیزان، یہ سب سے بڑا خطرہ انقلاب کو، اسلام کو، تشیع کو تحریف کا ہے۔ تحریف نے کیا بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ آج رہبر نے بصیرت کا ثبوت دے کر یہیں پہ اس کو روک لیا اور عوام کو آگاہ کیا، پبلک مجمع میں آ کر، عوامی مجمع میں آ کر، یہ نہیں اس شخص کو بلا کر الگ سے بھی رہبر کہہ سکتے تھے کہ بھائی تم تحریف کر رہے ہو اور ایسی بے تکی اڑا رہے ہو، باز آ جاؤ۔ یہ کر سکتے تھے، پولیس کے ذریعے یہ کام ہو سکتا تھا، عدالت کے ذریعے ہو سکتا تھا۔ عوام کے مجمع میں یہ جملہ رہبر کا فرمانا کہ امام کی تحریف ہو رہی ہے تاکہ عوام بھی متوجہ ہو جائیں کہ اگر کوئی تحریف کر کے امام کے افکار کو اپنے مال و اقتدار کے لیے تمہارے سامنے پیش کرے تو تم بھی اسے رد کر دو۔ اگر اس کی باتوں کو سنا تو وہی ہوگا جس طرح رسول اللہ کے اقوال کو تحریف کر کے علی کو محروم کیا گیا، زہرا کو محروم کیا گیا، اور تحریف اقوال نبی سے آل نبی کو ذبح کیا گیا۔ امام نے، رہبر نے فرمایا آپ بھی متوجہ رہو، عوام کو متوجہ کیا، جوانوں کو متوجہ کیا۔ رہبر معظم نے 4 جون کی تقریر میں ایک اہم نقطہ یہ فرمایا کہ اس تحریف سے انقلاب و امام و فکر امام کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کیسے بچائیں؟ رہبر معظم نے وہ جملہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ امام کے اصول جو امام نے اپنائے تھے، امام کی فکر کے اصول، امام کی سیاست کے اصول، امام کے انقلاب کے اصول، ان کو پیش کیا جائے، ان کو نشر کیا جائے، ان کا تکرار کیا جائے، ان کی یاد دہانی کرائی جائے، ان کو لوگوں کے سامنے بار بار مقررن پیش کیا جائے۔ امام کی سیاست و سوچ و اعتقاد کے اصول بیان کرنا خطر سے بچانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تشیع کو تحریف سے بچاؤ، حقیقی تشیع کو پیش کرو، تبلیغ کرو۔ اگر چاہتے ہو قرآن کو تحریف سے بچاؤ،
حقیقی قرآن کو پیش کرو. اگر چاہتے ہو انقلاب خطر سے بچے، حقیقی تعلیمات و اصول امام پیش کرو، لیکن نہ من گھڑت طریقے سے، نہ کہ خود ساختہ واقعات اور ڈائریاں نشر کرنے سے اور ادھر ادھر سے میڈیا سے خبریں لے کر اور ویب سائٹوں سے ٹوٹکے جمع کر کے انقلاب کی تبلیغ و تعریف نہ کی جائے. امام کی کتابیں موجود ہیں، 21 جلدیں، 21 جلد میں کتاب ہے صحیفہ امام کے نام سے، جس میں پوری عمر کے امام کے خطبات، خصوصاً بعد از انقلاب کے خطبات، پیغامات اور تقریریں، تحریریں سب وہاں موجود ہیں. 21 جلد ہے. یہ امام کی علمی کتابوں کے علاوہ ہے، عرفانی و فقہی کتابوں کے علاوہ سیاسی لحاظ سے یا بحیثیت راہبر جو کچھ فرمایا وہ ان 21 جلدوں کے اندر موجود ہے. ان 21 جلدوں میں سے نشریاتی ادارہ جو امام کے افکار کے لیے بنایا گیا ہے، اس نے ایک اور موضوعاتی کتابیں نشر کی ہیں. ایک ایک موضوع کے اوپر امام نے جو کچھ فرمایا انہیں اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی. اس مجموعے کا نام ہے تبیان. اس کی 5ویں جلد اسلام ناب اس کا نام ہے. اسلام ناب امام کے وہ اصول ہیں جو امام نے ذکر کیے، امام کی فکر کو تشکیل دیتے ہیں اور امام کی نظریہ اور پالیسی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نشر کرے وہ امام کا قول نہیں ہے. امام کی کتابوں سے حوالہ دے کر نشر کرے، ورنہ وہ امام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے جو میری طرف کوئی بھی چیز منسوب کرے. ان اصولوں میں سے ایک اہم اصل امام نے طاغوت سے دوری اور طاغوت سے بیزاری کو قرار دیا ہے. طاغوت سے دوری دین کا، قرآن کا ضابطہ ہے. نظام اسلامی کے قیام کے لیے طاغوت سے دوری شرط ہے. طاغوت سے رابطہ نظام اسلامی کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جب تک مومن و مسلمان طاغوت کے ساتھ متصل و مربوط ہے، نظام دینی قائم نہیں ہو سکتا. امام نے اپنا انقلاب شروع ہی یہاں سے کیا، لا سے. طاغوت کو لا کہا، انکار کیا اس کا. قرآن بھی یہی کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے وہ اللہ پر ایمان لائے اسے مضبوط سہارا ملے گا. امام نے طاغوت سے دوری کی اور طاغوت سے دور کیا. ایرانی قوم کو شہنشاہ طاغوت تھا، شاہی حکومت طاغوت ہے. طاغوت قرآن میں اللہ کے نظام اور اللہ کے فرمان اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے باہر ہو کر کوئی نظام بنانا، حاکم بنانا طاغوت کہلاتا ہے، طغیان سے ہے. میں پہلے ایک تقریر میں اشارہ کیا کہ پاکستان میں برسات آتی ہے اور دریاؤں میں طغیان آتا ہے، دریا طاغوت بن جاتے ہیں. دریائے سندھ و جہلم و چناب اور راوی یہ طاغوت بن جاتے ہیں. اور ان میں جب طغیان آتا ہے ان طاغوتوں میں تو ان کے ارد گرد رہنے والے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عرصے تک پاکستانی چندے جمع کر کر کے طاغوت دریاؤں کی بربادی کی تلافی میں لگے رہتے ہیں اور خدمات کرتے ہیں، فوٹو بنا کے لاتے ہیں، بینر لے کر آتے ہیں. ہم سیلاب زدگان کی مدد کو گئے تھے. کون سے سیلاب؟ جو دریاؤں کی طغیانی سے آیا، جو طاغوت دریاؤں کی وجہ سے آیا. عزیز من، آیا فقط آپ کی سرزمینوں پر دریا طاغوت ہیں، برسات کے دنوں میں اپنی حدود سے باہر ہو کے بہنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یا حکمران بھی طاغوت ہیں، سیاست مدار بھی طاغوت ہیں، جماعتیں و احزاب بھی طاغوت ہیں. وہ جو خدا کے مقرر کردہ حد سے باہر ہیں، جو اللہ کے نظام سے باہر ہیں، یہ بھی طغیان ہیں، یہ بھی طاغوت ہیں. ان طاغوتوں کی طغیانی سے جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے کوئی بینر نہیں لگاتے، اس کے لیے کوئی چندہ جمع نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی اجتماع نہیں کرتے، اس نقصان کی تلافی کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے. دریاؤں نے جسم ڈبوئے ہیں، دریاؤں نے کچے مکان گرائے ہیں، لیکن سیاست مداروں اور حکمرانوں کے طغیان نے مقدس ترین مذہب کو بگاڑ دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ملت کو سست کر دیا ہے اور ملت کو ویران کر دیا ہے. طاغوتوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی دین پر عمل نہیں ہو سکتا.
امام کے اصولوں میں سے ایک طاغوت سے دوری ہے۔ یہ چند جملے میں تبرکن امام کی کتاب اسلام ناب تبیان کی 5ویں جلد جو امام کے خطبوں کی کتاب ہے، اس میں کسی اور کا کوئی تبصرہ اور تفسیر نہیں ہے۔ اس کے صفحہ 225 پر امام فرماتے ہیں عمر ابن حنظلہ، توجہ فرمائیں، یہ امام کی اپنی تحریر سے کتاب کے اندر ہے، یہ مستند بات ہے، یہ ڈائری نہیں ہے، یہ خلوت میں مجھے امام نے کچھ نہیں کہا، امام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں بھی ہے اور امام کی کتاب ولایت فقی میں بھی ہے اور امام کے دیگر خطبوں کے اندر بھی موجود ہے۔ عمر ابن حنظلہ از امام صادق علیہ السلام دربارے یہ 2 نفر از دوستان من یعنی شیعه که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند سوال کردم کہ آیا این رواست؟ امام خمینی فرماتے ہیں کہ عمر ابن حنظلہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں والراوی، ایک دن امام صادق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے مولا، اگر آپ کے 2 ماننے والے شیعہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پلاٹ کا جھگڑا ہو جائے، لین دین کا ہو جائے، کاروبار کا ہو جائے، وراثت کا ہو جائے، تمہارے شیعوں میں، آپ کے شیعوں میں اگر 2 آدمیوں میں اختلاف ہو جائے اور وہ اپنی یہ وراثت یا کاروباری جھگڑا یا زمین کا جھگڑا مٹانے کے لیے ان عدالتوں کی طرف جائیں جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی حکومت نے قائم کی ہوئی تھی، بنو امیہ نے قائم کی ہوئی تھی، پہلے بنو امیہ نے پھر بنو عباس نے، تو کیا یہ 2 شیعہ جا سکتے ہیں ان عدالتوں میں جا کر اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ راوی پوچھ رہا ہے۔ فرمود ہر کی در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق، امام صادق علیہ السلام نے عمر ابن حنظلہ کو فرمایا اے عمر ابن حنظلہ بتا دو ہمارے شیعوں کو، جو بھی حق رکھتا ہو حق بجانب ہو یا حق بجانب نہ ہو، اگر کیس لے کر ان طاغوتوں کے پاس گیا وہ ہر چہرہ کہ بے حکم آنہا بگیرت در حقیقت بطور حرام میگیرت، بتا دو ہمارے پیروکاروں کو جا کر اپنا حق لیں ان قاضیوں کی مدد سے یا اپنا حق نہیں کسی اور کا حق ان کی مدد سے فیصلے سے لیں، ہمارے پیروکاروں کو بتاؤ حرام ہے، حرام لیا ہے انہوں نے۔ آن را کے دریافت می کنند حق کے ثابت او باشد، زیرا کہ آن را بے حکم و برائے طاغوت و ان قدرتی گرفتے کہ خدا دستور دادے بے ان کافر شود۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں اپنا حق بھی ان عدالتوں سے نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ یہ قاضی طاغوت نے مقرر کیے ہیں، یعنی غیر الہی نظام کے قاضی ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے طاغوت کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ آیت آپ کو پڑھ کے سنائی ہوئی ہے، ظاہراً سورہ النساء کی آیت ہے کہ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے رسول کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہیں؟ وقد یتحاکموا الی الطاغوت، جبکہ جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے تو یہ طاغوت کو حاکم بناتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو کہا یہ گیا تھا، امر یہ تھا کہ یہ طاغوت کا انکار کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ آیت عمر ابن حنظلہ کو پیش کی، اے عمر ابن حنظلہ میں کیوں اپنے شیعوں کو منع کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، نہ کہ طاغوت کا حصہ بنو، نہ کہ طاغوت کے ذریعے اپنے مفادات اور اپنا حق لو تم۔ وَعَن قدرتی گرفتے کہ خدا دستور دادے بیان کافر شود، خدا تعالیٰ می فرماید یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ یہ طاغوت کو حاکم مانے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس کا انکار کریں۔ پرسیدم
عمر ابن حنظلہ نے کہا تو پھر تو پھنس گئے ہم شیعہ، حکومت طاغوت کی ہے، قاضی طاغوت کے ہیں، اور ہم روزمرہ ہمارے بھی کیس بنتے ہیں، ہمارے بھی کاروبار ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پھر شیعہ کدھر جائے، کیا کرے؟ امام رائے حل بتا رہے ہیں کرنے کا، اب کرنا کیا ہے؟ پرسیدم عمر ابن حنظلہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کیا کریں؟ چی باید بکنند، پس شیعہ کیا کریں؟ فرمود باید نگاہ کنند، شیعوں کو دیکھنا چاہیے، ببینند از شما کہ تم ہی میں سے چی کسی است کہ حدیث مارا روایت کر دے و در حلال و حرام امام مطالعہ نمودے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے تمہیں درس پڑھایا ہے، اس لیے تمہیں حدیثیں پڑھائی ہیں کہ تم جا کر ان حدیثوں کو بند کر کے بیٹھ جاؤ اور لوگ طاغوتوں کی طرف مراجعہ کریں۔ میں نے یہ دین تمہیں پڑھایا ہے اس لیے کہ ایسے موقعوں پر لوگ ان کی طرف نہیں بلکہ ہمارے ان راویوں شاگردوں کی طرف رجوع کریں جنہیں ہماری حدیثیں یاد ہیں، جنہیں دین یاد ہے، ان فقہا کی طرف رجوع کریں۔ وَدَرْ حَلَال وَحَرام امام مطالعہ نمودے، اس عالم کی طرف رجوع کرو جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے۔ وَصَاحِبِ نظر شدہ باشد، اور جو صاحب نظر ہے، وَأَحْكَامِ وَقَوَانِينِ مارا شناخت آست، جو ہمارے قوانین و احکام کو جانتا ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ بائستی اورا بعنوان قاضی و داور بپذیرند، اس کو قاضی مانو، اس کو داور مانو۔ توجہ فرمائیں، ابھی امام صادق علیہ السلام نے طاغوت کی حکومت کے اندر امامت کر کے دکھایا کہ طاغوتوں کے نظام میں بھی امامت کا پیروی کرنی ہے تمہیں، اگرچہ حکومتیں طاغوتی ہوں، اگرچہ سایہ طاغوتوں کا ہو، لیکن پیروی پھر بھی امامت کی کرنی ہے تم نے۔ وہاں پر اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم طریقہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح ان طاغوت حکومتوں کے دوران امامت کے پیروکاروں نے امامت کی اتباع کرنی ہے، امامت کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ لوگ جو کنفیوز ہو گئے، جنہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھتے کہ امامت صرف ناکے کے لیے ہے، امامت صرف قصیدے پڑھنے کے لیے ہے، امامت صرف عقیدت کے لیے۔ نہ عزیز من، امامت تیری زندگی کے لیے، امامت اللہ کا نظام ہے، امامت خدا کا نظام ہے، امامت زندگی کا منشور ہے۔ امامت کو ہر حال میں تو نے فالو کرنا ہے۔ اگر حاکم علی جیسی ہستی ہو تو بھی امامت کا پیروکار بن، اگر حاکم علی جیسا نہیں کوئی اور ہے، طاغوت ہے، تو بھی تو نے امامت کے پیچھے ہی چلنا ہے، تو نے امامت کی پیروی کرنی ہے۔ وہاں پر بھی امام صادق اپنے زمانے کے شیعوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، امامت کی پیروی کرو۔ کیسے کریں؟ فرمایا کیا تم میں نہیں ہے ایسے لوگ جو ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری حدیثیں، ہمارے اقوال، ہمارے بتائے ہوئے احکام کے ایکسپرٹوں جانتے ہوں؟ کیا نہیں ہے ایسے؟ ان کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے مسائل حل کریں، ان کی طرف رجوع کرو، وہ ہمارے نمائندے ہیں۔ در حلال و حرام امام مطالعہ نمودے و صاحب نظر شدے، بائستی اورا بعنوان قاضی و داور بپذیرن، زیرا کہ من اورا حاکم بر شما قرار دادئم۔ امام صادق علیہ السلام، وہ جن کو ولایت فقیہ میں دلیل نہیں ملتی، وہ جنہوں نے 20 سال مال امام کھایا، امام کا مال کھا کے امامت کی بات نہیں سمجھے۔ کیوں نہیں سمجھے؟ تو کہ طاغوت کا لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جائے، طاغوت کا لقمہ چندے کے طور پر، طاغوت کا لقمہ لنگر کے طور پر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی امام کی بات ہے۔ سید الشہداء نے جب خطبے دیے کربلا میں اور عمر سعد کے لشکر نے نہیں سنے اور شور و غل غپاڑا کیا اور ڈھول پیٹا اور تلواریں ڈھالوں پہ مارنا شروع کی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کیوں اپنے وقت کے امام کی بات نہیں سن رہے، اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے، لقمہ حرام موجود ہے۔ عزیز من، لقمہ حرام بڑی لمبی گردش کر کے آتا ہے، بہت لمبی گردش کر کے آتا ہے۔ لقمہ حرام ممکن ہے کسی بظاہر ظاہری دیندار سرمایہ دار کے ہاتھ سے آ جائے تیرے پیٹ میں، لقمہ حرام ممکن ہے کسی انجمن کے ذریعے تیرے پاس آ جائے،
لقمہ حرام کسی ڈونیشن کے طور پر تیرے پاس آ جائے، لقمہ حرام کسی لنگر کے طور پر تیرے پاس آ جائے، لقمہ حرام شہریے کی صورت میں تیرے پیٹ میں چلا جائے، لقمہ حرام کسی معاوضے کے طور پر تیرے پیٹ میں چلا جائے، بالآخر لقمہ حرام یہ کام کرتا ہے۔ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام گیا، علی چیختے رہیں وہ نہیں سنتا، حسین بولتے رہیں وہ نہیں سنتا۔ امام صادق حدیث بیان فرما رہے اپنے زمانے کے لیے، امام فرما رہے میں مدینے میں ہوں، لیکن اگر میرے مکتب کا پڑھا ہوا فقی تیرے شہر میں ہے تو طاغوت کی طرف نہ جا، اس فقی کی طرف رجوع کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو تیرا حاکم بنایا ہے، میں نے اس کو تیرا حاکم بنایا ہے، میں امام صادق حجت خدا، میں اس کو تیرا حاکم بنا رہا ہوں۔ لیکن لقمہ حرام اس بات کو سمجھنے نہیں دیتا۔ حضرت اب امام خمینی فرماتے ہیں، حضرت یہ صفحہ 226 پر ہے اسلام ناب میں، حضرت یعنی امام صادق علیہ السلام در جواب از مراجعے بے مقامات حکومتی ناروا چے اجرائی و چے قضائی ناہی می فرمایند۔ امام صادق، یہ ایرانیوں کو امام نے درس دیا کہ انقلاب کیسے آئے گا تمہارا، یہ انقلاب سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ امام کی بات انقلاب سے پہلے کی خطبے ہیں، یہ جب ابھی ایران میں طاغوت کی حکومت تھی، اس وقت ایرانیوں کو بتا رہے ہیں کہ جب تم اپنے مسائل طاغوت سے حل کر لو گے پھر امامت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جو اپنے مسائل باہر حل کر لے، جو اپنے مسائل تھڑے سے حل کروا لے، جو اپنے مسائل پیڑ سے حل کروا لے، جو اپنے مسائل سمگلر سے حل کروا لے، جو اپنے مسائل کسی آڑتی سے حل کروا لے، جو اپنے مسائل کسی دلال سے حل کروا لے، اس کو امامت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جو اپنے مسائل کسی خطیب سے حل کروا لے، اس کو امامت کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آج امامت کے نام لینے والوں کے امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کام چل رہا ہے، ایم این اے اور ایم پی اے سے کام چل رہا ہے، ہمیں امامت کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری زندگی کا کون سا کام رکا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جب وقت آتا ہے، مشکل آتی ہے تو امام آئیں گے ہماری مدد کو، ہمیں تھانے سے کون آزاد کرے گا؟ اب یہی فاسق و فاجر آزاد، یہ ہماری مدد کو آتا ہے۔ عزیز من، علی کی تنہائی اسی وجہ سے ہے کہ امیر شام دربار سجاتا ہے، دسترخوان سجاتا ہے، اور اس کو اس دسترخوان پہ بڑا مزہ آتا ہے، اور علی کی خشک جو کی روٹی اس کے حلق سے نہیں اترتی۔ وہ علی کو کیا جواب دیتا ہے؟ اے علی، جب میں بھوکا ہوتا ہوں، جب میرے پیٹ میں بھوک سے مروڑ پڑتے ہیں تو اس وقت تو مجھے شام سے کھانا آتا ہے، تیری طرف سے تو کھانا نہیں آتا۔ تو مشکل میں میری مدد کو نہیں پہنچتا تو میں تیری حکومت کو کیسے مانوں، تجھے امیر کیسے مانوں؟ چونکہ ڈش تو مجھے، ٹفن تو مجھے شام سے آتا ہے، تنخواہ تو مجھے شام سے ملتی ہے، بس جہاں سے مجھے شام سے تنخواہ ملتی ہے میں اسی کا حامی ہو جاؤں گا۔ ایک ایک چھوڑ کر، یہ بڑی لمبی فہرست ہے اور بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ آپ پڑھو کتنے لوگ علی کو چھوڑ کر شام گئے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں، اور بڑے کردار ہیں۔ وہ کردار جو آج ایک نہیں بلکہ ہزاروں چہروں کے اندر حلول کیے ہوئے وہ کردار موجود ہیں، جو زبان سے حقانیت علی کے قائل ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ تو نہ بیت المال دیتے ہیں، نہ اضافی فنڈ دیتے ہیں، یہ نہ کھانا دیتے ہیں، یہ خود بھی خوش کھانا کھاتے ہیں۔ اب ان کے پاس تو مزہ ہی نہیں آتا زندگی کا، ان کے رہنے کا لطف ہی نہیں آتا ہمیں، نہ سواری دیتے ہیں یہ ہمیں۔ امام خمینی نے فرمایا، اے لوگو مومنو، انقلاب طاغوتوں کے سائے میں رہ کے ضرورتیں پوری کرنے سے نہیں آتا۔ امامت محجور رہتی ہے، عصر غیبت طولانی تر ہو جاتا ہے، عصر غیبت کا خلا طاغوتوں نے بھرا ہوا ہے، طاغوت مومنین کے کام کر رہے ہیں، حل کر رہے ہیں سارے کام۔ حضرت در جواب از مراجع مقامات حکومتی ناروا چه اجرائی و چه قضائی ناہمی فرمایند دستور می دہن کہ ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضائی کے اعمال آنها ہستن رجوع کنند۔ امام خمینی فرماتے ہیں امام صادق نے منع کیا ہوا ہے، اے لوگو اپنے روزمرہ امور میں سلاطین جور کی طرف رجوع مت کرو، ہرچند
حق کے ثابت داشتے باشند اگرچہ وہ اپنا حق ہی ان کا کیوں نہ ہو، وہ بخان برائے احقاق و گرفتن ان اقدام کنند، اپنا حق لینے کے لیے بھی سلاطین جور کی طرف مت جاؤ۔ مسلمان اگر پسر اورا، توجہ فرمائیں یہ امام خمینی کے جملے ہیں، یہ ڈائری نہیں ہے تعریف کرنے والوں کی، خود امام کے اپنے جملے ہیں۔ امام فرماتے ہیں امام خمینی، مسلمان اگر پسر اورا کشتاند، اگر کسی مسلمان کا جوان بیٹا قتل کر دیا جائے یا خانہ اشرا غارت کرداند، یا اس کے گھر میں آ کر ڈاکہ پڑ جائے اور لوٹ کے لے جائیں اور اس کے گھر کو ویران کر دیں، بعض پھر بھی حق نہ دارد بے حکام جور برائے دادرسی مراجعہ کنات، اپنے بیٹے کے قتل کے حق کے لیے بھی طاغوت کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اس قدر قابل نفرت ہے طاغوت امام کی نگاہ میں، لیکن یہ نگاہ امام صادق کی تبلیغ کہاں ہوئی، بتائی کس نے ہے، نشر کہاں ہوئی، جانتا کون ہے؟ ہم چنین اگر طلبکار است و شاہد زندے در دست دارد، اگر ایک شخص کسی سے قرض ہے، اس کا گواہ بھی موجود ہے، اور عدالت میں جائے سلطان جور کے پاس جا کر کہے حکومت جور سے یہ میرا قرض کھا گیا ہے لے کے اور یہ گواہ ہیں، اور قاضی کے اس کا قرض لوٹاؤ، امام خمینی فرماتے امام صادق اس سے بھی منع کر رہے ہیں۔ ہرگاہ در چنین مواردی بیانا رجوع کرد به طاغوت یعنی قدرت ها یہ ناروا رویا ورده است، جب بھی ان کی طرف رجوع کریں گے اس کا مطلب ہے طاغوت کی طرف رجوع کیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ، امام صادق علیہ السلام کے یہ جملے توجہ فرمائیں، فَإِنَّمَا جو بھی اپنا حق طاغوت کی مدد سے لے، امام صادق کی نگاہ میں یہ کیا ہے، فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ سُحْتًا، یہ سحت ہے، یہ حرام ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے جو کھا رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ یہ اس کے لیے حق اپنا ثابت شدہ ہی کیوں نہ ہو، بے حرام دست پیدا کر دے، وحق ندارت در آن تصرف کند، در حتی بعضی از فقہا در عین شخصی کے، اب یہ فقہی ایک مسئلہ شروع ہو گیا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو خدیجہ ایک اور صحابی امام کا، یکی از اصحاب مورد اعتماد امام صادق، ایک اور امام صادق علیہ السلام کا ساتھی ابو خدیجہ نام ہے، عمر ابن حنظلہ کی طرح، میگوید، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا جابر ابن حیان، اس نے کیمسٹری پڑھی اور اس کو بڑی جاب ملی بعد میں۔ شیعوں کو فقط امام صادق سے ایک شاگرد کا نام آتا ہے جو جاب ملتی ہے امام صادق کے مکتب سے پڑھ کر، لیکن امام خمینی کو عمر ابن حنظلہ نظر آتے ہیں جو جا کر کہتے ہیں کہ مولا آپ بھی موجود ہیں، آپ کے تربیت یافتہ فقہا بھی موجود ہیں، آپ کے شیعہ بھی موجود ہیں، لیکن نظام طاغوتی ہے، ایسے میں شیعہ کیا کرے، جاب کرے ان کے ہاں جا کر۔ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں امام خمینی کو عمر ابن حنظلہ کی روایت نظر آ گئی ہے۔ دوسری ہے ابو خدیجہ کی، ابو خدیجہ ایک اور شاگرد ہیں امام صادق علیہ السلام کے، یکی از اصحاب مورد امام صادق میگوید کہ حضرت امام صادق بمن مأموریت دادند، ابو خدیجہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی کہ بے دوستان من، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یعنی شیعوں کو، ہمارے شیعوں کو از طرف ایشان چنین پیغام بدہم، امام صادق نے فرمایا اے ابو خدیجہ میری طرف سے میرے شیعوں کو یہ پیغام دو جا کر، مبادا ہرگز بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید۔ اے ابو خدیجہ میرے شیعوں کو بتا دو، خبردار ایسا نہ ہو کہ کہیں آپس کے اختلافات، پراپرٹی کا جھگڑا، لین دین کا جھگڑا، حقوق کا جھگڑا لے کر ان بدبخت طاغوتوں کے اور ان کے قضات جور کے پاس کیس لے کر جا کر اور وہاں سے فیصلہ کروائیں، یہ بتا دو میرے شیعوں کو جا کر۔ ماردیرا کے حلال و حرام میں مارا نہ میشناسد، پھر کیا کرے اے ابو خدیجہ،
شیعہ کنفیوز ہو جائے گا، جو ہی امام صادق کی بات سنے گا کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ شیعہ کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ جنت نہیں جا سکتا جو کنفیوز نہیں ہے۔ پاکستان میں گویا علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو شیعہ کنفیوز نہیں ہے وہ جنت نہیں جا سکتا۔ امام صادق نے فوراً ہی ساتھ بتایا کہ اے ابو خدیجہ، جب تم میری بات ان کو بتائے گا ممکن ہے کنفیوز ہو جائیں، کنفیوژن سے بچانے کے لیے کہ پھر کیا کریں، فوراً سوال کرتے ہیں پھر کیا کریں، یعنی آگے تو بند گلی ہے، یا طاغوت یا بند گلی۔ شیعوں کو دو ہی راستے نظر آتے ہیں، یا طاغوت یا موت۔ حیات فقط طاغوت کے اندر ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں نہ بھائی، تیسری گلی بھی ہے، موت بھی نہیں ہے، طاغوت بھی نہیں ہے، ایک تیسری گلی ہے جو ہماری گلی ہے۔ وہ کون سی گلی ہے؟ فرماتے ہیں ان کو جا کر بتاؤ، مردیرا، ایسا انسان، وہ شخص حلال و حرام ہمارا می شناست، جو ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہے، بین خودتان یعنی عالم ہے، فقیہ ہے، بین خودتان حاکم و داور سازید، اس کو حاکم بناؤ و داور بناؤ، زیرا من اورا بر شما قاضی قرار دادم، اس لیے کہ میں نے اسے تمہارا قاضی بنایا ہے۔ الیکشن سے نہیں بنانا، خبردار، یہ نہیں کہ ووٹ ڈال کے کہو یہ ہمارا قاضی ہے، میں نے بنایا ہے، میں بناؤں گا۔ اس روایت میں تھا کہ حاکم میں نے بنایا ہے، یہاں پر ہے کہ اسے میں نے تمہارا قاضی بنایا ہے۔ وَمَبَادَ کہ بعضی از شما علیہ بعضی دیگرتان بقدرت حاکم یہ جائر شکایت کنید، خبردار اے شیعو، ایک دوسرے کی شکایت طاغوتوں کے پاس جا کر مت کرنا۔ اگر ایک دوسرے سے شکایت ہے نظام امامت کے تحت اس کو حل کرو۔ نظام امامت حکومت ہو تو بھی ہے، حکومت نہ ہو تو بھی ہے۔ حکومت ہو تو فقیہ حاکم و ولی ہوگا، اگر حکومت نہ ہو وہ امام کا مقرر کردہ تمہارے لیے حاکم ہوگا، بے شک حکومت طاغوت کی ہو لیکن آپ کے مسائل کہیں اور حل ہوں گے۔ منظور از تداری کہ یہاں پر مفصل بیان ہے امام کا اسی بارے میں ہے۔ آخر میں ایک مورد ذکر کیا ہے کہ ہاں ایک صورت میں طاغوت کے حکومت میں جا سکتے ہو، کب؟ امام کے جاسوس بن کر، امام کے جاسوس بن کر، امام کے جاسوس بنو اور امام ڈیوٹی لگائیں تمہاری، چلے جاؤ نیٹو کے اندر، پینٹاگون کے اندر ڈیوٹی کرو، وہاں نوکری کرو اور لہجے لہجے کی خبر مجھے دو۔ اگر کسی کے اندر جگر ہے اپنے جگر کو جا کے چیک کروا لیں، اگر جگر ہے علی ابن یقین بننا تو وہ دیکھ لے۔ عزیزان، امام نے یہاں پر صراحت سے فرمایا ہے جو طاغوت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا جو فقط جیب بھرنے کے لیے، ان کو نہیں ہے اجازت۔ امام خمینی صراحت سے فرماتے ہیں ان کو نہیں ہے اجازت، بھلے طاغوتوں کے اندر جاؤ جب امام بھیجے تمہیں کہ جاؤ جا کر مجھے ان کے اندر کی کارکردگی بتاؤ، یا مثلا طاغوت کے نظام کے اندر بیٹھ کر مومنوں کے بعض امور کو چلانے کے لیے امام بٹھائیں گے تو جانا ہے، یہ نہیں کہ نوکری یا جاب کی خاطر۔ وہ ایک استثناء ہے جو امام نے ذکر کیا ہے۔ وقت کم ہے اور یہ مطلب سارا آپ کی خدمت میں عرض نہیں ہوا۔ عزیزان، رہبر معظم نے امام کے یوم رحلت 4 جون کو تہران میں ایک بہت بڑے خطرے سے امت کو آگاہ کیا، اور وہ ہے خطرہ تحریف امام۔ خطرہ تحریف امام سے مراد یہ ہے کہ امام کے اقوال من گڑت منسوب کر کے، خلوت گاہوں کے اقوال کہ یہ مجھے کہا ہے، انہوں نے صرف میں تھے اور امام تھے اور مجھے کہا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ یہ حجاب اتنا ضروری نہیں ہے امریکہ کے ساتھ مرد آباد نے کہا فلاں، یہ تحریف امام ہے جو رہبر معظم فرماتے ہیں انقلاب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تحریف کرنے والوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، اور عوام کو، پبلک کو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہوشیار ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کسی محرف اور کسی تحریف کرنے والے کے چکر میں آ جاؤ، چونکہ لوگوں کو امام سے محبت ہے۔ اگر کوئی جھوٹی بات بھی امام سے منسوب بتا دے تو لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا، رہبر نے کہا،
بس ہماری جان فدا ہے اس کے لیے. اس لیے رہبر فرما رہے ہیں کہ پہلے تصدیق کر لو کہ امام نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے. اور اس طرح سے رہبر فرماتے ہیں کہ آپ انقلاب کو اپنے راستے سے مت ہٹاؤ. رہبر معظم کی تقریر بھی تجزیہ تھے، اس کے اندر چند اور مطالب بھی کہ وقت تمام ہے. عزیزان کان دھریں، رہبر جس چیز سے خبردار کرتے ہیں. یہ بہت اہم دن ہوتا ہے امام کی رحلت کا دن. یعنی ایران کے اندر، پوری دنیا کے اندر 4 جون بہت اہم دن ہے. اس دن رہبر اپنی امامت کی وہ مرکزی تقریر کرتے ہیں اور اہم ترین مسائل جو درپیش ہوتے ہیں عالم کے وہ بیان کرتے ہیں. اور اس سال ان اہم ترین مسائل میں سر فہرست مسئلہ خطرہ تحریف امام ذکر کیا جو ہو رہا ہے. ظاہر ہے جب ایران کے اندر بڑی بڑی شخصیات تحریف کرتے ہیں اور ڈائریاں اور خلوت کے اقوال نقل کرتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی جرأت ملتی ہے. وہاں جو وہ کرتے ہیں یہاں یہ بھی یہی کام کرتے ہیں. میں نے بہت پہلے ایک پاکستانی عالم دین سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے اس وقت، ابھی موجود ہیں یہ عالم دین، نام لینا مناسب نہیں لیکن موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ صرف ہم ہی تو یہ کام نہیں کرتے. تو میں نے کہا اور کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے نام لے کے کہا، انہوں نے نام لیا، کہا کہ دیکھتے نہیں اور رفسنجانی صاحب کیا کرتے ہیں. یعنی انہوں نے پاکستان میں بعض کام کیے اور ان سے پوچھا کیوں کرتے ہو یہ باتیں؟ اس طرح کی باتیں بھی میں بتا دیتا ہوں. یعنی ایسی باتیں جو نہیں کی ہوئی تھیں، یعنی ناکردہ کام نہیں کیے. مثلا کہیں بھی امن برقرار نہیں ہوا لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے امن برقرار کر دیا ہے. کہیں بھی شیعہ محفوظ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے سارے شیعوں کو تحفظ دے دیا. ان سے کہا بھی کیوں کرتے ہیں آپ ایسی باتیں؟ کہیں بھی تحفظ نہیں ہے، کہیں بھی امن نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تنہا تھوڑا ہی کرتا ہوں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان سے سیکھی ہے میں نے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے وہاں ایسی باتیں کریں اور ہم یہاں یا کسی اور ملک کے اندر، عرب وغیرہ عرب میں کوئی اور ایسی باتیں. امام میراث اسلام ہے، انقلاب میراث اسلام ہے، اس کو حفظ کرنا ضروری. اگر سمجھ نہیں سکے سمجھنے کی کوشش کریں لیکن اس کو محفوظ کریں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ کو تمام فتنوں سے رہائی عطا فرما. اے پروردگار امت اسلامیہ کو ہر ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مظلومین جہان کی نصرت فرما. مظلومین یمن کی مدد فرما. مظلومین بحرین کی نصرت فرما. مظلومین سوریہ و لبنان کی مدد فرما. مظلومین عراق کی مدد فرما. فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، لبنان، بحرین، عراق، سوریہ و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و الفت قائم فرما. ملت پاکستان کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما. ملت شیعہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما. ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام و بالاخص مملکت پاکستان میں نظام امامت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اور مومنین کی
آزادی کے لیے، ظلم و ستم کی نجات کے لیے، ظالمین کی نیست و نابودی اور سرکوبی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔